باران کے آدمی کے مطابق باران کا آدھا کام خود ارسلان نیازی نے آسان کر دیا تھا کہ علاقے اور اس بلڈنگ کے کیمرے آف کر دیے تھے۔ دوسری طرف یونیورسٹی کے مار کٹائی کے بعد ارسلان نیازی کی ہاسپٹل میں پولیس کو خود کی گواہی تھی کہ وہ ہاسپٹل میں اس کیفیت سے گھر لوٹا تھا کہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ارسلان نیازی کا باپ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ ارسلان اور اس کے بندوں کو باران دلشیر نے ادھیڑا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ باران دلشیر ارسلان نیازی یا اس کے پیچھے کھڑے لوگوں سے ڈرتا تھا، بلکہ وہ ڈرتا صرف احان کے لیے تھا۔ وہ جس فیلڈ میں تھا، جس ماحول کا پروردہ تھا، وہ ہر وقت احان کی حفاظت خود نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا بھائی کمزور نہیں تھا پر نرم مزاج تھا، اور ظالم اور شفاق لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے جیسا بننا پڑتا ہے، پر احان ایسا نہیں بن سکا۔ یہ بات باران جانتا تھا۔ وہ اس وقت ایک کشادہ ترین کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ بیڈ پر نیم مخمل کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، لیکن صرف بیڈ کے پاس رکے لیمپ میں زیرو پاور بلب ہلکی سی مدھم فسوخیز روشنی چاروں طرف بکھیر رہا تھا۔ بیڈ کے ایک کنارے پر احان گہری نیند میں تھا۔ باران اسے اپارٹمنٹ سے لے کر سیدھا احان اور اس کے مشترکہ بنگلے پر آیا تھا۔ کہنے کو یہ باران اور احان کا مشترکہ گھر تھا، لیکن باران کا یہاں مہینوں بعد آنا ہوتا تھا۔ احان اس گھر کا اکیلا مکین تھا۔ ڈاکٹر کچھ دیر پہلے ہی احان کے زخم کے نئے سرے سے ٹانکے لگا کر گیا تھا۔ پانی سے مکمل احتیاط بتائی تھی۔ ڈریسنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے احان کو پین کلر اور سکون کا انجیکشن لگا دیا تھا کہ اس کے جسم پر چوٹوں کے نیل تھے۔ احان کے سونے کے باوجود باران مطمئن نہیں ہوا، اسی لیے اسی کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اگر احان ہوش کی دنیا ہوتا تو شاید اس کے اور باران کے درمیان کافی سارا فاصلہ سمٹ پاتا۔ احان کا خیال کرتے باران گیلری میں آیا تھا۔ اس لمحے وہ شرٹ لیس تھا، چہرے پر تھکن کے تاثرات نمایاں تھے۔ اگر کوئی غور سے دیکھتا تو باران دلشیر کی زندگی میں دولت کے انبار پر رشک کی جگہ اس کی زندگی کی تاریکیوں پر غمزدہ ہوتا کہ وہ شخص آج بھی اسی 16 سالے بچے کی طرح بے سکون تھا جس سے اس کا بچپن بہت بری طرح سے چھین لیا گیا تھا۔ باران نے سگریٹ سلگاتے ہوئے لبوں سے لگائی اور ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھا تھا۔ رات کی تاریکی بھی اس کی نظروں میں روشن تھی کہ جس قدر تاریکی وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا، وہ گہری سوچ میں ڈوبا ایک مرتبہ پھر ماضی کی تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ ایلف کی برتھ ڈے کا کیک لے کر وہ گھر کی طرف آیا ہی تھا کہ ایک بڑی سفید گاڑی گھر کے باہر کھڑی دیکھی۔ قدم تیزی سے اندر بڑھائے تو جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ سیاہ چمکدار پرشوق لباس میں، بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، ہائی ہیلز پہنے، چہرے کو میک اپ سے تراش کر نقش کو مزید تیکھا کیے، مہروں کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی اور کمرے کا دروازہ بند تھا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اس امیر اور خوبصورت عورت کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتا، لیکن وہ تو بہت گہرائی سے اس عورت کی بدصورتی دیکھ چکا تھا۔ باران کی آنکھوں میں وہ منظر گھومنے لگا تھا جو اس نے اس وقت دیکھے تھے جب اس کا کچا ذہن وہ سب سوچنے سے بالاتر تھا۔ پہلی بار زندگی میں کسی مرد عورت کی اس قدر نزدیکی کی انتہا دیکھی تھی، اور وہ بھی اپنی ہی ماں کو کسی غیر مرد کے حصار میں۔ بہت جب سے باران نے اسے مخاطب کیا تھا، احان شاید اس عورت سے چھپ کر ایلف کو لے کر کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ جبھی وہ عورت دروازے پیٹتے دروازے کھولنے کی التجا کر رہی تھی۔ باران، مجھے بہت دکھ ہے کہ تمہارے بابا اس ظالم شخص کی وجہ سے۔ باران کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے وہ بادل نخواستہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ نہیں تو وہ اسے جن خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کچھ بعید نہیں تھی اسے کچا چبا جاتا۔ پر میں اب الگ گھر میں ہوں، میں تم لوگوں کو پال سکتی ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے، پر پلیز احان اور ایلف کو بولو دروازہ کھولیں، مجھے ان کو دیکھنا ہے۔ وہ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ماں ہوں تم لوگوں کی، تم لوگ میرے مہرو بول ہی رہی تھی جب باران سختی سے درمیان میں چیخا، میری ماں نہیں ہو تم۔ میری ماں مجھے پیدا کرتے ہی مر چکی تھی۔ مہرو
پر سکتہ تاری ہوا تھا۔ وہ تو کبھی اپنی سگی ماں کے نام بھی نہیں لیتا تھا۔ اس کی زبان تو مہرو مہرو کی مالا جپتے نہیں تھکتی تھی، اور آج اس کے بدلے تیور بہت کچھ بیان کر رہے تھے، جیسے وہ حقیقت جان گیا ہوں۔ یکدم مہرو کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے اور وہ سپاٹ نظروں سے باران کو دیکھنے لگی۔ باران کو زندگی میں پہلی بار کسی سے اس قدر گھن اور نفرت محسوس ہوئی تھی کہ وہ اس کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ ہاں واقعی تم میری اولاد نہیں ہو، لیکن ایلف اور آہان میری کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، میری اولاد ہیں، اسی لیے تم ان کے باپ بننے کی کوشش مت کرو، سمجھے؟ نفرت سے کہتی وہ واپس دروازے کی طرف پلٹی تھی۔ جب اس عورت نے کبھی اس کے باپ سے ہی محبت نہیں کی تھی تو وہ باران سے کیسے کرتی؟ ایلف میری گڑیا، ماما آپ کی برتھ ڈے کے لیے بہت پیارا گفٹ لائی ہیں، باہر آؤ۔ مہرو کے کہنے پر اندر سے ایلف کی آواز آنے لگی۔ وہ معصوم ماں کی آواز سن کر پھڑپڑا رہی تھی۔ باران کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ مہرو کا بازو کھینچتے ایک زوردار تماچا مہرو کے منہ پر مارا تھا کہ مہرو منہ کے بل زمین پر گر گئی تھی۔ بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھے باران کو دیکھا تھا اور غصے سے جھٹپٹاتی باران کے مقابل آتے اسے زوردار تھپڑ مارنا چاہا تھا، پر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا، کیونکہ باران سختی سے اس کی کلائی دبوچ چکا تھا۔ میرے باپ کو خبر تک پہنچانے کے بعد تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ اس کی اولاد تمہارے گھناؤنے وجود کو اپنے پاس برداشت بھی کرے گی؟ باران نفرت سے پھنکارا تو مہرو کا دماغ سن پڑنے لگا۔ وہ ایک دم چیخ اٹھی تھی۔ تو تمہارے باپ کو شرم نہیں آئی تھی بوڑھا ہوتے ہوئے ایک 19 سالہ لڑکی سے شادی کرنے کی؟ میرا باپ تو مجبور تھا، مر رہا تھا، پر تمہارے باپ نے کیا کیا؟ ایک بیٹے کا باپ ہوتے ہوئے مجھ سے شادی کر لی، میری زندگی برباد کر دی۔ کیا سمجھتا تھا تمہارا باپ مجھے اس فقیری کی حالت میں اس جھونپڑی میں اپنی ملازمہ بنا کر رکھے گا؟ پر دیکھو مجھے، میں محلوں کے لیے بنی تھی، باران دل سے، لیکن یہ سب ہوتے ہوتے دیر ہو گئی اور میری 2 اولادیں ہو گئی، اور اب میرے بچے میرے ساتھ جائیں گے۔ میں انہیں اس فقیری کی میں ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بھی وہ زندگی گزاریں گے جو ان کی ماں گزار رہی تھی، عائش و آرام کی۔ ناگن کے زہر سے زیادہ زہریلی حقیقت اور کاٹ مہرو کے لہجے میں تھی کہ پل بھر کے لیے باران کی پکڑ ڈھیلی ہوئی تھی۔ وہ خود کو حسین کہتی تھی، سمجھتی تھی حسین۔ کہاں سے تھی وہ حسین؟ شہزادیاں تو پاکیزہ کردار کی ہوتی تھیں، وہ خود کو کیسے شہزادی تصور کر رہی تھی؟ وہ تو باندھی رکھنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ جس سے تم نفرت کرتی تھی نا، اسی کی اولاد کو لینے کھڑی ہو۔ ان کی رگوں میں دودھ بھلے تمہارا ہو، پر خون میرے باپ کا ہے، پاک شفاف نیک۔ وہ تمہارے جیسی مکار بد کردار عورت کے ساتھ ہرگز نہیں جائیں گے، میں جانے ہی نہیں دوں گا۔ پھنکار کر کہتے باران نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا تو مہرو کہکا لگا کر ہنسی۔ اس کی ہنسی باران کی بات کا مذاق اڑا رہی تھی۔ باران کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا کہ کہیں وہ کالے سائے سی لڑکی مزید اس کا کچھ کھا نہ جائے۔ چلو آہان تو تمہارا خون ہے، تمہارے باپ کی اولاد ہے، پر ایلف کو دیکھ کر تمہیں کہاں سے لگتا ہے وہ تمہارا خون ہے؟ مہرو نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے استزادیہ سوال کیا تھا۔ سوال کیا تھا؟ ایسا عذاب تھا جو اس کے دل کو موت کی گھاٹیوں سے زیادہ ویران کر گیا تھا۔ جبکہ باران کے چہرے پر پھیلتی تاریکی مہرو کو مزید مزہ دے رہی تھی۔ او بیبی بوائے باران، 1 ہفتہ دے رہی ہوں تمہیں، ایہان کو بھی میں واپس لے لوں گی۔ ایلف کی آج کی آخری سالگرہ تم اپنے ساتھ منا لو، اگر یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارا خون نہیں تمہاری غیرت گوارا کرے تو میں کل ایلف کو لے جاؤں گی، تم قانونی طور پر مجھے نہیں روک سکتے۔ پیچھے ٹیبل پر رکھے کیک کی طرف اشارہ کرتی وہ ٹک ٹک کرتی ہیل کے ساتھ دروازے کو عبور کر گئی تھی، جبکہ باران سن کھڑا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ کھڑا رہا تھا، جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایلف اور آہان کمرے سے باہر آئے تھے۔ ماما چلی گئی؟ ایلف کی ڈبڈبائی آواز باران کے کانوں سے ٹکرائی تو نظر اٹھا کر نفرت سے اس اٹک اٹک کر بولتی بچی کو دیکھا۔ کچھ لمحے پہلے جس میں باران کی جان بستی تھی، اس لمحے اسے ننھی ایلف کے وجود سے نفرت ہو رہی تھی۔ دل میں شیطان حاوی ہو رہا تھا کہ اس کا گلا گھونٹ کر اس کی ماں سے انتقام لے لے، جس طرح اس عورت نے اس کے باپ کا قتل کیا تھا، پر وہ چاہ کر بھی اس قبیح عمل کی ہمت نہیں جٹا پایا تھا۔ پائی
ایلف کا کیک کاٹتے ہیں۔ ایہان نے سمجھداری کا ثبوت دیتے مہرو کی موجودگی کے تاثرات کو مٹانا چاہتا۔ وہ عورت ایہان کے لیے اتنی غیر اہم تھی کہ وہ اس کی موجودگی بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا، پر وہ باران کی کیفیت سے لائل تھا۔ تبھی اچانک کیک اٹھا کر زور سے زمین پر پھینکا تھا۔ ایلف کو جو کیک کو دیکھتی ماں کو بھول گئی تھی، باران کے ریاکشن پر فوراً ایہان کے سینے سے لگی تھی۔ سگریٹ کی جلن ہاتھ پر محسوس کرتے باران ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا اور سگریٹ زمین پر پھینکی تھی۔ اس کے ماتھے پر بلوں کے جال تھا اور نہ جانے کتنی مسافت تھی جو اسے طے کرنی تھی۔ کب تک بے سکون رہنا تھا؟ ایلف ایلف کا نام پکارتے وہ لڑکھڑایا تھا۔ اسے وہ زیادتیاں یاد آئی تھی جو اس نے ایلف کے ساتھ کی تھی۔ سختی سے انابے لب آپس میں پیوست کیے باران آنکھیں میچ گیا تھا۔ ایک گہری سانس اپنے سینے میں کھینچتے وہ ایک دل فریب خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ خوشبو محض 2 لمحوں کے لیے تھی کہ باران نے دیوانہ وار آنکھیں کھولتے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھی، پر سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ سوچتے باران نے اپنے بازو کو دیکھا۔ اب وہاں کوئی نشان نہیں تھا، پر میٹھا سا لمس اب بھی موجود تھا۔ باران کو اس ڈھلتی رات سے گہری پرکشش جھیل سی گہری آنکھیں ذہن کے پردے پر لہرائی تو باران کا غصہ بڑھنے لگا۔ یہ کون لڑکی تھی نہ جانے جس نے کچھ ہی دنوں میں باران دلشیر کا دماغ الٹ دیا تھا، کہ اسے اس دن سے اب تک بانو بائی کے 3 پیغام مل چکے تھے کہ کوٹھے پر نئی اور خوبصورت لڑکیاں آئی ہیں، پر اس کا تو جیسے دل ہی اٹھ گیا تھا۔ کافی دیر کھڑے ہونے کے بعد باران واپس اندر آ گیا تھا۔ ایہان کے برابر میں لیٹتے اس نے ایہان کا سر اپنے بازو پر رکھا تھا اور ایک ہاتھ ایہان کے پیٹ پر رکھتے کروٹ ایہان کی طرف لے لی تھی۔ آج سے 12 سال پہلے وہ اور ایہان ایسے ہی سوتے تھے، جس سے ایہان کو شدید چڑ تھی۔ یہ سوچتے ہی باران مسکرایا تھا کہ اگر اس لمحے ایہان کی آنکھیں روشن ہوتی تو آج بھی وہی چڑھتا جیسے بچپن میں چڑھتا تھا۔ گہری سوچ میں ڈوبے آرزک نے ڈش واش سنک پر برتن اکٹھے کرنا شروع کیے تھے اور لیکوڈ ڈش واش کو بوتل اٹھا کر ایک ایک برتن پر ڈالا رہا تھا۔ اس کے بعد برتن گھسنے کا ارادہ تھا۔ پاگل آدمی! ایلف کی زوردار چیخ پر اس کے ہاتھ سے ڈش واشر گرا تھا۔ آرزک نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی اسی جانب آ رہی تھی۔ یہ کیا کیا؟ چہرے پر سخت تاثرات لاتے ہوئے خطرناک تیوروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو آرزک کو سمجھ نہ آیا وہ کس بات پر اتنا بھڑک رہی ہے۔ مفت کا نہیں آتا، یہ پورے $5 کا ہے، ایسے بے دریغ استعمال کرو گے؟ غصے سے جھکتے ایلف نے زمین پر گرا ڈش واش اٹھایا تھا۔ تو آرزک خانزادہ عجیب کیفیت کا شکار ہوتا۔ اگر $5 کا تھا تو کیا برتن نہیں دھونے تھے؟ تو یہ کہ یہ $5 تمہارے ابو نہیں دیتے؟ ایلف کا کہنا تھا کہ آرزک خانزادہ کا پارا پل بھر میں ہائی ہوا تھا۔ یہ لڑکی اس کے باپ تک پہنچ گئی تھی۔ خود کو سمجھتی کیا تھی؟ ایک لمحے میں اپنا آپا کھوتے آرزک نے اس کے دونوں بازو دبوچتے ایک جھٹکا دیا تو وہ جو اپنی ریل گاڑی پر سوار چہک چہک کے زبان چلا رہی تھی، سہم کر آرزک کو دیکھنے لگی۔ کیا بکواس کی ہے ابھی تم نے؟ میرے باپ کا نام کیسے لیا؟ آرزک غصے سے غراتے ایلف کے منہ پر پھنکارا تو ایلف تھوک نگلتے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارے ابو کا نام ابو ہے۔ ایلف نے اپنے طور صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آرزک خانزادہ کو یوں لگا تھا جیسے وہ لڑکی اس کا مذاق اڑا رہی ہے، جبکہ ایلف سر جھکائے اس کے ہاتھ سے اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش میں تھی، لیکن مقابل کے ہاتھ کے ساتھ پکڑ بھی انتہائی سخت تھی۔ میرے آگے زبان چلائی تو بہت برا ہوگا، تم جانتی نہیں ہو۔ وہ کہتے کہتے لب بھیج گیا تھا۔ کافی گھنٹوں سے اس کی بدتمیزی برداشت کرنے کے بعد اب وہ اپنا آپا کھو چکا تھا۔ یہ سب سچ تھا کہ وہ وہاں اپنے کسی مقصد کے تحت آیا تھا اور عجیب متصادم اور شہری کیفیات کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ پوری طرح جھنجھلا بھی رہا تھا۔ میں نے تمہارے ابو کو کچھ نہیں کہا، تمہیں کہا تھا تم رانگ سائڈ لے لیں گے، ایلف نے نم لہجے میں کہا تو آرزک نے اسے سخت نظروں سے گھورا، جبکہ ایلف پہلی بار کسی کی ایسی سخت پکڑ میں آئی تھی اور پہلی بار کسی سے ڈر لگا تھا۔ تم میرے ایمپلائی ہو،
مجھ سے بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ ایلف نے نظر اٹھاتے عارضی کو احساس دلانا چاہا تھا کہ اس کے اور ایلف کے درمیان تعلق کیا ہے، جبکہ وہ تو اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھ ٹھٹکا تھا۔ ایلف کی پھنسی پھنسی سرگوشی نما آواز میں کیا گیا شکوہ اسے واپس اس کے خول میں لایا تھا۔ ہاں، وہ تو پل بھر کے لیے بھول ہی گیا تھا کہ وہ یہاں عارض خانزادہ نہیں ہے۔ اب تو بدتمیزی کر لی، اب آپ مجھے نوکری سے نکال سکتی ہیں۔ ایلف کے بازو چھوڑتے ہوئے وہ قدم پیچھے لے کر سینے پر ہاتھ باندھ گیا تھا اور پرسکون ہو کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ ایلف پوری آنکھیں کھولے عارضک کو دیکھنے لگی۔ عارضک اس کی مشکل سمجھ رہا تھا۔ ایلف نے ایک چور نظر سلیب پر بھرے ہوئے گندے برتنوں پر ڈالی، پھر عارضک کو دیکھا اور مفاہمیت والے انداز میں مسکرانے لگی۔ اس بات سے انجان کے مقابل کھڑا شخص خاصا چالاک ہے۔ چند گھنٹوں میں وہ ایلف کی فطرت کو بخوبی پہچان چکا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ میں اتنی بری نہیں ہوں، میں جانتی ہوں تم مجبور ہو، اسی لیے معاف کیا، پر آئندہ بدتمیزی کی تو آخر میں انگلی اٹھائے روب سے کہا تو عارضک کے بے ساختہ مسکرانے لگا۔ لگتا ہے تم نے کبھی پہلے کا کام نہیں کیا، میں تمہیں سب سکھا دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے ایلف نے کیبن سے ایک کانچ کا پیالہ نکالا اور 2-3 ٹیبل سپون لیکوڈ سوپ ڈال کر اس پیالے میں پانی بھر دیا۔ فوم مسل کر اس میں جھاگ بنایا تھا۔ لو، ہو گیا کام، اب اس سے برتن دھو لو۔ جبکہ عارضی گہری سانس لے کر ایلف کو دیکھنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ شیکنی اسے 1-2 دن میں یہ نہ کہہ دے کہ آکسیجن اتنی مہنگی ہے، سانس بھی گن گن کر لیا کرو۔ وہ پھر ایک مرتبہ دوبارہ برتنوں کے آگے کھڑا ہو کر پلیٹس پر صابن لگانے لگا۔ تم پاکستانی کو اپنے خونی رشتے سے بہت محبت ہوتی ہے نا؟ برتن پر صابن لگاتے عارضی کے ہاتھ پل بھر کو رکے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ایلف طنز کر رہی ہو۔ پلٹ کر ایلف کو دیکھا تو وہ فریزر سے سبزی نکال رہی تھی۔ عارضی واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا اور محض کہنے پر اتفاق کیا تھا۔ پاکستان کا نام خاص کر مجھ سے ایسے منسوب کر رہی ہے جیسے آپ تو پاکستانی ہی نہیں ہیں۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد عارضک نے بھی طنزیہ کہا تھا، نہیں، میں پاکستانی نہیں ہوں۔ وہ فوراً بولی۔ ایلف کا لہجہ انتہائی کھردرا تھا۔ عارضک ایک بار پھر حیرت سے پلٹا تھا۔ پاکستان میں رشتوں کے نام پر صرف درد، اذیت، سفاکی ہوتی ہے۔ محبت کا خول چڑھا کر لوگ دو دلوں میں زہر رکھتے ہیں، جبکہ جہاں میں رہتی ہوں وہاں سب وہی دکھاتے ہیں جو وہ ہوتے ہیں۔ فریزر سے سبزی نکال کر وہ عارضک کے پاس آئی تھی اور برتن سنک سے ہٹا کر سبزی کی باسکٹ اندر رکھ کر نل کھولا تھا۔ پانی کی بوندیں سبزی کو بھگو رہی تھی۔ جب ایلف نے چہرہ اٹھا کر عارضک کو دیکھا جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، تم پریشان مت ہونا، یہ 3 دن کے برتن جمع ہیں، کل کم ہوں گے۔ ایلف کہتے ہوئے نلکا بند کر چکی تھی۔ پھر دھلی ہوئی سبزی کو باسکٹ اٹھا کر وہ کچن سے نکل گئی تھی، جبکہ عارضک الجھ گیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اچانک اترنے والی اذیت بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کئی راز پوشیدہ ہیں، جبکہ یہ سوچتے عارضک کی آنکھیں چمک گئی تھی کہ شاید ان رازوں میں کوئی ایسا راز ہو جو اس کے کام کا ہو۔ صبح جب باران کی آنکھ کھلی، احان تب بھی گہری نیند میں تھا۔ اس کی مڑی ہوئی گھنی پلکوں کی جھالر بند ہوئی تھی۔ تراشیدہ مونچھیں اور کچھ بڑی ہوئی شیو، اس کے سفید گال پر نیلا نشان اور سوجن تھی۔ باران محبت بھری نظروں سے بغور اسے دیکھنے لگا۔ آج ایک بار پھر باران کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے زندگی کے بہت قیمتی لمحے پیچھے چھوڑ دیے تھے۔ کل تک احان کتنا چھوٹا تھا اور آج بھرپور نوجوان اس کے قد کے برابر آتا، وجاہت سے بھرپور خوبرو شخص۔ یوں لگتا تھا کل اور آج کے درمیان 12 سال نہیں بلکہ 12 دن کا فاصلہ تھا۔ احان کے ماتھے پر پیار کرتا وہ بستر سے اٹھا تھا۔ شرٹ پہلے ہی نہیں پہنی تھی۔ ایک زوردار انگڑائی لے کر وہ کھڑا ہوا اور سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا تو آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ زاویئر کی ایک کے بعد ایک کئی کالز تھی جو 1 گھنٹے پہلے ہی کی گئی تھی اور
और व्हाट्सएप पर भी 20 मैसेजेस की नोटिफिकेशन सी। व्हाट्सएप का इनबॉक्स खोला तो तवक्को के मुताबिक सबसे ऊपर जावियर की चैट थी। बारान ने फिक्रमंदी से चैट खोली तो होठों पर कमीनी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। खबीस आदमी, कुत्ते, मनहूस, जिंदा हो या मर गए, इस तरह के बेशुमार मैसेजेस थे। यकीनन इसको इसकी ज़रूरत थी या कोई बहुत ख़ास बात होगी। फ़ोन वापस बंद करते वो हान की वार्डरोब की तरफ बढ़ा था और एक सियाह शर्ट निकाल कर अपने वजूद पर डाली और एक गहरी नज़र एहान पर डालते कमरे से निकल गया। कमरे से निकलते इसने मुलाजमा को आवाज़ दी। जी साहब। मुलाजमा बोतल की जिन की तरह फ़ौरन हाजिर हुई थी। यहाँ से इस घर के मुलाजिम जितने बेतकल्लुफ़ थे, 12 से इतने ही ज़्यादा ख़ायफ रहते थे। छोटे साहब का रूम चेक करती रहना, जैसे ही उठें मेडिसिन और नाश्ता दे देना, और अगर वो बाहर जाएं तो इनसे कहना बाहर निकलने से पहले मुझसे राबता करें और फिर ही बाहर निकलें। मुलाजमा को हिदायत देता वो बाहर निकल गया था। रात काफ़ी देर से सोने के बायस इसकी आंखें सुर्ख थी, बाल बिखरे हुए थे। बारान ने मुंह धोने का तकल्लुफ भी नहीं किया था। इसका इरादा जावियर के पास जाकर अपना दिमाग पुरसकून करने का था। आधे घंटे की तवील ड्राइविंग के बाद इसकी मर्सिडीज जावियर के मेंशन के बाहर रुकी थी। गार्ड ने पहले हॉर्न पर ही दरवाज़ा खोल दिया था। गाड़ी बड़े से पोर्च में एक झटके से रुकी थी तो बारान गाड़ी से बाहर निकला और एक मर्तबा फिर अंगड़ाई ली थी। पीछे मुड़ते गाड़ी की चाबी गार्ड की तरफ उछाली थी। पोर्च के बिल्कुल सामने दिल मोह लेने वाला तवील गार्डन था, जो गार्डन से ज़्यादा फूलों के बाग का मंजर पेश करता था। इस गार्डन में शायद बिल्कुल कोने में एक छोटा सा हाउस था, जिसके किनारों पौधों की लड़ियों के साथ छोटे छोटे मटके लटकाए थे, जिसमें छोटी छोटी पंजर थे। सुबह के 10 बज का वक्त था। सर्दियों की आमद के बावजूद धूप की तपिश चेहरे पर चुप रही थी। अपनी बालों में हाथ फेरता बारान अंदर चला गया। मेंशन का अंदरूनी दरवाज़ा लकड़ी का था, लेकिन दीवार गिर था। यूँ लगता था जैसे शाही किले का हो। अंदर कदम रखते बारान को हर तरफ सन्नाटा मिला था। इसे मालूम था आज के दिन इसे रौनक कहाँ मिलेगी। इसने खुद ही कदम बाएं जानिब ऊपर को जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए। ऊपर जाने के बाद पहला दरवाज़ा छोड़कर दूसरे दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख कर घुमाया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला मुंह पर तकिया आकर लगा कि पल भर को बारान बौखला गया। गुस्से से अंदर देखा तो सामने ही शैतान की नानी और इसकी सबसे बड़ी रकीब महमल खड़ी थी। बारान को देखते महमल के नन्हे माथे पर भी बल पड़े थे। दोनों में आंकड़े की दुश्मनी थी, इसीलिए वो बारान की मौजूदगी से सख्त तिलमिलाई हुई। ये दुश्मनी महमल बहुत छोटी थी तब से ही चलती आ रही थी। वजह ये थी कि महमल को अपने डैडी का इस शख्स को तवज्जो देना पसंद नहीं था। जब भी इसके डैडी महमल के साथ होते थे, ये शख्स टपक जाता था और फिर महमल अकेली हो जाती थी। जबकि बारान की चिढ़ने की वजह इसकी बेबसी थी। ये छोटी सी लड़की, जो देखने में छोटी ज़रूर थी, पर बकौल बारान की इस छोटे से दिमाग में हजार शैतानियों का दिमाग फिक्स था। वो बारान को अलग अलग तरीक़े से तंग करती थी। कभी इस पर पानी का गुब्बारा फोड़कर, कभी इसके बैठने की जगह पर चिंगम लगाकर, कभी सीढ़ियों पर तेल गिराकर, तो कभी कुछ और। यह अलग बात थी, बारान दिलशेर इस चूहिया की इन शरारतों से बड़ी चालाकी से बच निकलता था। बारान जाविया का लिहाज करते जब्त करता था कि जाविया की बेटी थी और रिश्ते में इसकी भी भतीजी थी, लेकिन अब इस चूहिया से आजिज़ आकर जावियर के घर कम ही तशरीफ़ लाता था। अभी भी इसका इस्तकबाल बिल्कुल गैर मुतवक्का था कि महमल का फेंका गया तकिया इसके मुंह पर लगा था। महमल, जो बारान को देखते पहले चिढ़ गई थी, अपनी हरकत पर एकदम खिलखिलाकर हंसी तो नीचे बैठे जावियर ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। दरअसल वो तकिया जावियर के लिए फेंका गया था, पर जावियर के नीचे होने के बायस अंदर आते बारान को लगा था बात करनी है, बाहर चलो। महमल को देखते बारान ने संजीदगी से जावियर को देखा। फिर एक कोफत भरी नज़र कमरे की हालत पर डाली, जो अजीब व गरीब मंजर पेश कर रहा था।
इस बिखरे कमरे को देख कर ही इसकी तबीयत मुख्तगैर होने लगी। इस कमरे की कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं थी जो अपनी जगह पर होती। बेडशीट भी ज़मीन पर पड़ी अपनी नाखदी पर रो रही थी। इसे हैरत तो ज़ावियार पड़ती, वो नफासत पसंद शख्स कैसे इस कदर आखरत मचाकर इसे बच्ची के साथ बचपना कर सकता है। मैं अभी अपनी बेटी के साथ मसरूफ़ हूँ। तुम यहाँ बैठना चाहते तो ठीक है, वरना वेटिंग एरिया या मेरा मतलब है ड्राइंग रूम या मेरा कमरा इस्तेमाल कर सकती हूँ। जाविया ने संजीदगी से कहा तो बारान ने इसे कन नज़रों से घूरा था, जिसका असर जावियार पर कता नहीं हुआ था। मुझे हैरत हो रही है तुम बच्ची के साथ बच्चे कैसे बन सकते हो। हालत देखो इस कमरे की, मुझे तो देखकर ही वॉमिट आ रही है। मजबूरन कमरे के अंदर कदम रखते वो एक ढंग की जगह तलाश करने लगा। जब इसकी नज़र राइटिंग टेबल पर पड़ी एक ही जगह बारान को बैठने के काबिल लगी तो बारान इस जगह पर टिक गया था। जिनसे मोहब्बत हो इनके लिए सब करना पड़ता है। बच्चा बनना तो बहुत छोटी बात है। महमल को नरमी से तकिया मार दे, जाविया ने संजीदगी से कहा तो बारान ने नजरें घुमाई थी। मोहब्बत खाक, मोहब्बत धोखा है, शराब है, नासूर है। बारान ने कहते नखुवत से सर झटका तो जाविया ने इस्तेज़ाइया बारान को घुरा था। अभी हुई नहीं है ना, जब हो जाएगी तो तुम बच्चा तो क्या, मुंह में फीडर लेने पर भी राजी हो जाओगे। गहरा तंज था, लेकिन बारान का बेसाख्ता कहका जावियार समेत महमल को भी अपनी जानिब मतवज्जे कर गया था। मोहब्बत लफ्ज़ बारान दिलशेर की डिक्शनरी में है ही नहीं। बारान दिलशेर को कभी मोहब्बत नहीं हो सकती, खुसूसन किसी औरत से तो कभी भी नहीं, चाहे वो औरत किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो। बारान यकीन से बोला तो जावियर तलखी से मुस्कुराया। मोहब्बत नहीं, तुम्हें इश्क होगा बारान, ये मेरी सिक्स सेंस कहती है। जावियर के यकीन को बारान ने फ़कत हवा में उड़ाया था। इस बात से अनजान के इश्क तो कब का अपने रास्ते पर निकल चुका था और अनकरीब बारान दिलशेर से टकरा कर इसके वजूद को रेजा रेजा करने वाला था। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम फारिग हो जाओ तो आ जाना। अपना सर झटकते बारान कमरे से निकल गया। इसका रुख अब जावियर के कमरे की तरफ था। जावियर कुछ देर मजीद महमल के साथ खेलने के बाद अपने कमरे में आ गया था। डील फाइनल कर ली तुमने बासिल से? कमरे का दरवाज़ा खोलते पहला सवाल जावियर की जानिब से हुआ था। बारान जो बेड पर लेटकर आंखें मूंद चुका था, जावियर की आवाज़ पर आंखें खोलते मुस्कुराया था। जावियर ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपनी कमीज़ के बटन खोलने लगा। अंदाज खासा मसरूफ़ था, वाज़ेह इशारा था कि वो बारान से खफा है। वार्डरोब की तरफ बढ़ते जावियर ने अंदर से ड्रेस पैंट और हल्के पिस्ता रंग की शर्ट निकाली थी। हाँ, डील तो फाइनल होगी और बासिल ने अपनी आने वाली बर्बादी पर परसों पार्टी भी रखी है और तुम्हारा इनविटेशन खास कर भेजा है। बारान ने दोनों हाथ सर के नीचे रखते जावियर को देखा तो इसने इसकी बात पर नागवारी से पलटते इसे देखा। जावियर मेराज खानजादा इसके मुंह पर थूकना गवारा नहीं करता, गो के इसकी दावत में जाना नामुमकिन। जावियर के कहने पर बारान सीधा होता उठ बैठा था। तुम यकीन कर सकते हो जावियर, इसने डील फाइनल होने की लालच में मुझे सबरीना की पेशकश की थी। बारान की बात पर जाविया ने हैरत से इसे देखा था, फिर अगले लम्हे ही जबड़े और मुठ्ठियां भीज गया था। बारान के लिए समझ पाना मुश्किल था कि वो गुस्सा क्यों हो रहा था। इसे तो खुश होना चाहिए था कि इसे धोखा देने वाली लड़की कैसे एक खिलौना बन गई है। मैं इसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहता, जाविया ने सख्ती से कहा। जो भी था वो औरत इससे बहुत खूबसूरत रिश्ते में मंसूब रह चुकी थी। किसी वक्त वो इसकी महबूब बीवी थी, जिस पर किसी की निगाह इसे बर्दाश्त नहीं थी। अब वो इसके निकाह में ना सही लेकिन इसकी बेटी की माँ ज़रूर थी। तुम तो इसे अपने बिस्तर पर लाने का इरादा रखते थे जावियर, और अब? बारान के सवाल पर जाविया ने जवाब देना मुनासिब ना समझा। वो बारान को नज़रअंदाज करते वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा था कि बारान की आवाज़ पर कदम ठटक कर रुके थे। तुम परसों मेरे साथ बासिल की पार्टी में चलोगे? बारान ने सवाल नहीं किया था, इस पर हुक्म सादिर किया था। मैं नहीं जाऊंगा, जाविया ने गुस्से से कहा। वो जानता था सामने बैठा इसका खबीज दोस्त जानबूझकर इसके जख्मों पर नमक छिड़कने का आदी है। तुम जाओगे जावियार, मैं चाहता हूँ तुम बासिल की बर्बादी की पहली सीढ़ी अपनी आंखों से देखो। फरहान दिलशेर का लहजा इंतहाई सर था, इसीलिए इसने एक मुहिम सी कोशिश फिर की। सबरीना के साथ ज्यादती पर जावियार का बिगड़ना इसे एक आंक न भाया था।
میں نہیں آؤں گا باران، ایک مرتبہ پھر زاویار کے حتمیہ لہجے میں کہنے پر باران نے تیش میں اچانک اپنی ٹانگ زور سے زاویار کے گھٹنے پر ماری تھی۔ اس اچانک حملے پر زاویار لڑکھڑا کر نیچے گرا، لیکن اگلے ہی لمحے کھڑے ہوتے بری طرح سے باران پر جھپٹا۔ اندر کا آتش فشاں پھٹتا تو یہ احساس نہ ہوا کہ مقابل اس کا جگری دوست تھا۔ باران بھی شاید یہی چاہتا تھا، جبھی اب مہارت سے اس کے مکوں سے بچ رہا تھا۔ کمینے، تو نے اسے اپنا بستر آفر کیا تھا؟ آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی۔ وہ بات زاویار کی زبان پر آ گئی تھی جو اس کے دل میں چبھ رہی تھی۔ اتنے دنوں سے اس کے سینے میں ایک غبار بھرا تھا جو اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں باران کو بھی اندازہ ہوا تھا کہ یہی معاملہ ہوگا، لیکن اب بات کلیئر ہونے پر باران نے ایک جوابی کارروائی میں ایک زوردار مکہ زاویار کے منہ پر مارا تھا، جس سے زاویار کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ خون کی ایک بوند واضح ہونے لگی، جسے دیکھتے زاویار کے غصے میں اضافہ ہوا تھا۔ اشتعال میں مقابل کی درگت بنانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن باران نے وہ ہاتھ اپنے پیروں میں لاک کر کے سچویشن یوں کر دی تھی کہ زاویار بیڈ پر الٹا لیٹا تھا۔ اس کا منہ بیڈ کے گدے سے لگا تھا اور الٹا ہاتھ اوپر کی طرف باران کے پیر میں لاک تھا۔ میں بستر آفر کروں یا کچھ بھی، تجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ کڑے تیوروں سے پوچھا تھا۔ کہیں محمل کی ضد پر واپس اسی غلیظ عورت کو بیوی بنانے کا ارادہ تو نہیں؟ اگر ایسا ارادہ بھی ہے تو اس نے ابھی باجد سے شادی نہیں کی ہے۔ حلالہ کے لیے ایک مرد کی ضرورت پڑے گی تو یو نو واٹ، آئی ایم بیسٹ آپشن۔ باران چاہتا تھا جو الفاظ اسے دنیا کے منہ سے سننے کو ملے وہ وہی اسے سنا کر اس کے سینے میں جلتے بھانبڑ کو ایک مسترد کا راستہ دکھائے۔ وہ یہ سارا غبار اپنے سینے سے نکال باہر پھینکے۔ باران کا کہنا تھا کہ زاویار ہاتھ کو سیدھی جانب موڑتے ہوئے مڑا اور موقع غنیمت جان کر اپنی ٹانگ باران کے سر پر ماری۔ باران کو دھکا دیتے باران کی پشت پر بیٹھ کر باران کے دونوں ہاتھ کمر پر موڑ دیے۔ خبیث آدمی، شادی تو نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ اور جس عورت سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، تم اسے ہی بستر آفر کر رہے تھے؟ جھٹکے سے باران کو چھوڑتا زاویار بیڈ سے اتر گیا تھا۔ اگر نفرت ہے تو اس کے آمنے سامنے آ کر مقابلہ کرو، نہ کہ یوں بزدلوں کی طرح منہ چھپاتے پھرو۔ زندگی اس بدکردار عیاش عورت نے کی تھی تو کیوں منہ چھپاتا پھر رہا ہے؟ باران کہنے سے اب بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ زاویار ہونٹ پر ٹشو دباتے باران کی طرف پلٹا جو بیڈ پر لیٹے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں اس کی محبت کی وجہ سے نہیں آ رہا، مجھے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے، یا مجھے بال برابر بھی اس عورت کی پرواہ ہے، مائی فٹ، تو میں ضرور آؤں گا۔ غصے سے کہتے زاویار واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ پیچھے باران کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ The game is begin، زاویار کہتے ساتھ ہی باران جھٹکے سے اٹھا۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زاویار بھی اسی کی طرح بے حس اور شفاف ہو جائے، ایموشنز لیس۔ زاویار سے نپٹنے کے بعد اسے پہلا خیال ایہان کا آیا تو جلدی سے اپنے موبائل اٹھاتے ملازم کو فون ملایا۔ زرمش کو اس کھوٹے پر کمرے میں تڑپتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ اسی حال میں تھی، بس فرق اتنا تھا کہ بھوک پیاس کی شدت نے محض 2 دن میں اسے برسوں کی مریض بنا دیا تھا۔ جب بات جان پر آئے تو ہر نفس زندگی کی طرف بھاگنے کی جستجو میں جٹ جاتا ہے۔ اس لمحے یہی زرمش کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ اس زندان نما کمرے کے دروازے پر بیٹھی ہر تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا رہی تھی۔ پاپا پلیز پانی دے دو، میں مر جاؤں گی۔ پیاس کی شدت سے زرمش کے ہاتھ پاؤں لرزے تھے۔ دل کرلا رہا تھا کہ کوئی ایک بوند پانی اس کے بے جان ہوتے سوکھے منہ میں ڈال دے، مگر اسے دروازہ پٹتے صبح سے شام ہو چکی تھی۔ اب اس کی امید بھی ٹوٹنے لگی تھی۔ شاید اسی گندے غلیظ کمرے میں اسے دردناک موت آنی تھی۔ زریمان وہ مر جائے گی، دروازہ کھول دے، اسے کھانا پانی دے دے، ریشما نے تڑپ کر کہا۔
عموماً یہ ہر اس لڑکی کے ساتھ کیا جاتا تھا جو ان کی بات ماننے سے انکار کرتی تھی۔ ماضی میں بعض تو ایسی گزری تھی کہ اسی جگہ پیاس کی شدت سے موت کے گھاٹ بھی اتر چکی تھی اور مرنے کے بعد کسی کچرا کنڈی کی نظر بن چکی تھی، لیکن ریشما کا دل ہمیشہ ہی بانو بائی اور زریمان کی شفافیت پر جلتا تھا۔ 35 سالہ ریشما بہت خوبصورت تو تھی، پر یہ بات کم ہی لوگ جانتے تھے کہ وہ نہ عورت ہے اور نہ آدمی، بلکہ خواجہ سرا ہے۔ ریشما کی ہمدردی ہر لڑکی سے ایک طرف اور زرمش اور انارا سے ایک طرف، وجہ اس کی وجیہہ سے محبت تھی۔ وہ خواجہ سرا ضرور تھی، پر اسے وجیہہ کے حسن اور دل اور اخلاق سے بے تحاشا انسیت تھی۔ چلو اس کی بیٹی انارا تو بڑی ہی کوٹھے میں ہوئی تھی، پر زریبان کیوں زبردستی اس کی دوسری بیٹی کو یہاں گھسیٹ لائی تھی؟ اسے حیرت ہوئی تھی کہ زریبان ایک عورت کے روپ میں چھپا خطرناک بھیڑیا ہے۔ ریشما، اگر اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو جا پوچھ لے اس 2 ٹکے کی چھوکری سے، اگر ہمارا حکم ماننے پر راضی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مننے دو۔ ایسے ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زریبان نے 5 چباتے نخوت سے کہا۔ وہ کمرے سے کچھ فاصلے پر لگی چھوٹی سی سیڑھی پر بیٹھی تھی، گہرے گلے کی نائٹی پہنے، میک اپ سے پاک چہرہ اس وقت بہت بے رونق اور بدصورت لگ رہا تھا۔ واقعی میک اپ کمال چیز ہے، ریشما نے کھڑے ہوتے سوچا تھا۔ ریشما کو کہیں کہیں ایسا بھی لگتا تھا کہ زریمان ماضی میں وجیہہ کے بے ساختہ بے تحاشا حسن کی وجہ سے بھی حسد کا شکار رہی تھی، جو اب اس کی بیٹیوں میں ٹرانسفر ہوا تھا۔ ریشما کمرے میں گئی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا، زرمش جو پہلے ہی دروازے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، ریشما کے پاؤں میں گری تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ریشما کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی زریبان کے کمرے کی طرف آئی اور وہاں سے پانی سے بھرا چاندی کا گلاس اٹھایا۔ اس سے پہلے ہی زریبان کچھ کہتی وہ جا چکی تھی۔ بنا ایک لمحہ ضائع کیے اس نے پانی کا گلاس زرمش کے لبوں سے لگایا۔ پانی منہ سے لگتا تھا کہ زرمش ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر گئی تھی۔ پانی منہ سے لگنا تھا کہ زرمش ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر گئی تھی۔ پانی پینے کے بعد وہ کھانستی زمین پر لیٹ گئی تھی۔ کھانا زرمش کے منہ سے تڑپتے ہوئے نکلا تو ریشما نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ مان جا نازک رانی، اس کی بات، تو اگر عزت بچا کر بھی مر جائے گی تو وہ تیرے مردہ جسم کو ناپاک کر دے گی۔ ریشما نے سچ کہا تھا، زریبان کی شفافیت سب کے سامنے تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، زرمش نے تڑپتے ہوئے کہا، تو ریشما اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں ہوتی، یہاں زبردستی یا مجبوری میں گندی ہو جاتی ہیں۔ اس کی بات مان جا، ابھی زندگی بچا لے، کیا پتا خدا کوئی راستہ نکال دے۔ ریشما بولی تو زرمش بری طرح سے سسکنے لگی۔ اب کیا پتا تھی اس راستے سے بچ نکلنے کے راستے تلاش کرتے کرتے تو وہ لوٹ پھیر کر بھی پھر یہاں تک پہنچ آئی تھی۔ میں سب کروں گی جو تم بولو گے، وہ سب مجھے کھانا دے دو۔ بالآخر وہ زندگی کو چن چکی تھی، وہ یوں ہار نہیں مان سکتی تھی۔ آخر زندگی پر اس کا بھی تو حق تھا۔ اگر پیٹ میں کچھ جاتا اور جسم میں طاقت آتی، پھر ہی تو وہ اپنے لیے لڑ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ریشما کے حکم پر لڑکی نے تازہ بریانی اور فریش جوس لا کر دیا تھا۔ زرمش نے بے صبری سے پلیٹ تھامتے تیزی سے کھانا کھایا تھا۔ کچھ کھانا برتنوں میں چھوڑتی وہ واپس زمین پر لیٹ گئی تھی کہ اتنے میں زریمان کمرے میں آئی اور نائٹی کستے زرمش کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ روزینہ، ستارہ، کلثوم اور نہال، جلدی ادھر آؤ۔ زرمش نے زریمان کے چیخنے پر نفرت سے اس عورت کو دیکھا جو عورت ہو کر دوسری عورت کے لیے خطرناک تھی۔ زریمان کے پکارنے پر 4 لڑکیاں گھبرائی فوراً کمرے میں آئی تھیں۔ اس کے زخموں پر مرہم رکھو اور اس کا حولیہ درست کرو۔ 2 دن میں یہ مجھے انارا جیسی حسین چاہیے، ایک بھی داغ اس کے جسم پر نہ ہو، چہرے پر یہ مردانہ پن نہ دکھے، بالکل اسے کانچ کی موتی کی طرح شفاف اور دلکش بنانا تم لوگوں کا کام ہے۔ یہ 4 لڑکیاں، جس میں سے 2 تو
خواجہ سرا تھے، زریمان کے بہت خاص تھے اور اس کوٹھے پر بہت اکڑ رہتے تھے۔ زریمان کا ہر حکم ان کے لیے پتھر پر لکیر تھا۔ ہو جائے گا رانی۔ ستارہ آگے بڑھتی، اس لڑکی کو بغور دیکھتی بولی تو زریمان ایک نظر اس لڑکی کو دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریشما بھی دل سے اس لڑکی کو سلامتی کی دعا دیتے زریمان کے پیچھے نکل چکی تھی، جبکہ کلثوم اور نہال ضرورت کا سامان لینے گئی تھے اور ستارہ اور روزینہ اسے الٹا کر کے اس کی پیٹھ قمیص چاک کرتے اس کے زخموں کا معائنہ کر رہے تھے۔ 2 دن مزید اس کوٹھے پر گزر چکے تھے۔ اس لمحے پانی اور چند نوالے حلق سے اتارنے کے بعد اسے اس جگہ کے کھانے سے بھی گھن آ رہی تھی، لیکن روز 4 لڑکیاں، جن میں 2 خواجہ سرا تھے، اس کے کمرے میں آتے اور مختلف کریمز اس کے چہرے اور بالوں پر لگاتے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا طبع آزمائی کرتے تھے۔ وہ صرف ایک بے جان گڑیا کی مانند بیٹھی رہتی، کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ کچھ کہنے سننے کی۔ وہ ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ گئی تھی، جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ اب بھی کچھ دیر پہلے ستارہ نامی خواجہ سرا اس کے ہاتھوں، پیروں اور کمر پر سندل کی خوشبو مل گئی تھی۔ گیلے نم بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس لمحے بغیر آستین کی کھلی قمیض میں تھی، جس کا پچھلا گلا کافی گہرا تھا اور گھیرے دار لہنگا زیب تن تھا۔ دیوار سے سر ٹکائے وہ آنکھیں موند گئی۔ کئی دن کی شب بیداری تھی کہ اسے اپنی آنکھیں اندر تک دھنستی محسوس ہو رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا، وہ آنکھیں نہ کھولتی، پر آنے والے کے ساتھ اس کی ناگوار خوشبو نے بھی اندر چاروں طرف پھیلتے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کے ٹھیک بالکل سامنے زریمان اس کے وجود کی نازکی کا یوں تنقیدی جائزہ لے رہی تھی کہ اس کے عورت ہونے کے باوجود زرمش کو اس کی نظروں سے گھن آ رہی تھی۔ زبردست، تم نے اس کا انگ انگ نکھار دیا ہے ستارہ، بہت اچھا کام کیا ہے اس پر، تمہیں اس کا اچھا انعام ملے گا، زریمان نے سرگوش سے کہا تھا۔ جیسے اس نے چاہا تھا، زرمش بالکل ویسے ہی تیار ہوئی تھی، جبکہ ستارہ داد وصولتی مسکرا رہی تھی۔ یہ کپڑے پہناؤ اسے اور میک اپ کر کے تیار کرو، آج خاص مہمان آنے ہیں۔ میں چاہتی ہوں سب اس پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جائیں۔ جب میں اس کی بولی لگاؤں گی تو قیمت آسمان کو چھو جائے۔ زریمان نے ہاتھ میں پکڑا پیپر بیگ بیڈ پر رکھتے ستارہ کو مخاطب کیا اور خود کمرے سے نکل گئی، جبکہ زرمش کی سانس تو اسی بات پر اٹک گئی تھی کہ اس کی بولی لگے گی۔ آج تک اس نے صرف طوائف کا لفظ سنا تھا اور بہت عام طور پر اپنی ماں کے لیے استعمال کرتی آئی تھی، پر آج اس بات کا شدت سے ادراک ہو رہا تھا کہ لفظ طوائف کتنی بڑی گالی ہے۔ آنسو شہد رنگ آنکھوں سے بہتے ملائم گالوں پر پھسلنے لگے۔ تو کیا وہ وقت آ گیا تھا اس کے بازاروں ہونے کا؟ آہ، کاش وہ فراز کو ہی بطور شوہر قبول کر لیتی تو دل میں یہ اطمینان تو ہو رہتا کہ اسے نوچنے والا اس کا شوہر ہے۔ بازار میں سجی عیاشی کی چیز بننے سے بہت بہتر تھا وہ فراز کی دلہن بن جاتی، گر جہنم جیسا کیوں نہ ہو۔ اگر نازک چڑیاں اونچی پرواز بھرے تو اکثر ایسے ہی چیل اور خطرناک شکاروں کا شکار بنتی ہے۔ محمل کا سونے کے انتظار میں اسے 9 بج گئے تھے۔ شیشے کے سامنے کھڑا وہ اپنی ٹائی درست کرتا کسی غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگا۔ کچھ دن پہلے اس نے سبرینا کو دیکھا تھا، پر غصہ اسے اس بات کا تھا کہ اس کا دل اس کی شدید بے وفائی کے بعد بھی اسے دوبارہ دیکھنے کا منتظر تھا۔ کس قدر خوبصورت تھی وہ، آہ، یا شاید کس قدر بدصورت تھی وہ۔ اس پر ستم یہ کہ وہ ایک بار پھر اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ وہ مرد تھا، اور مرد اپنی پہلی محبت شاید واقعی نہیں بھولتا۔ وہ کیا کہتا باران کو کہ وہ کس لیے اسے منع کر رہا تھا کہ وہ پارٹی میں نہیں آنا چاہتا۔ اس کو ڈر لاحق تھا کہ کہیں وہ اس بدقماش ذات کی لڑکی کو معاف نہ کر دے۔ بالوں پہ ہاتھ پھیرتے زاویہ نے بیڈ پر رکھا کوٹ اٹھایا تھا۔ سرمئی آنکھیں آج کچھ زیادہ ہی سرد تھیں۔ نہیں سبرینا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، تم معافی کے قابل نہیں ہو، تمہارے پیر تو اب زمین پر ٹکے ہی
اسی لیے ہے کہ باسل تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا. تم نے سراب کے محل کو دیکھتے اپنی جھوپڑی جلائی تھی اور اب میں تمہیں دوبارہ میرے آشیانے میں آگ لگانے نہیں دوں گا، بلکہ اسی آگ میں تمہیں جلا کر خاکستر کر دوں گا. خود پر پرفیوم اسپرے کرتی زاویار اچانک مسکرایا. تم پر رحم تو کھا سکتا ہوں جیسے کسی بھکاری پر کھاتے ہیں، کیونکہ عنقریب تم اور تمہاری مفاد پرست جھوٹی محبت سڑک کی خاک چھاننے والی ہے. زاویار کی ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی. موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے وہ کمرے سے نکل گیا. اسے باران کے فارم ہاؤس پہنچنا تھا. آج کی پارٹی کا انتظام وہیں تھا. وہ پورچ میں آیا تو ڈرائیور نے فوراً آگے بڑھتے پہلی گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا، پر زاویار کے قدم دوسری گاڑی کی جانب دیکھتے فوراً سفید رینج روور کا دروازہ کھولا. گارڈ بھی دوسری گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے، لیکن زاویار کے اشارے پر آگے نہ ہو پائے تھے اور کچھ ہی لمحوں میں زاویار میراج خان زادہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی اور ایک جھٹکے سے گاڑی باہر نکل گئی. بلیک 3 پیس میں بیٹھنے اس کا رنگ سرخ ہو رہا تھا. دل کی کیفیت عجیب تھی. اسٹیئرنگ پر پکڑ مضبوط کرتے زاویار نے گہری سانس لی. لیفٹ ہینڈ میں بندھی گولڈن راڈم میں وقت دیکھا. یہی سب تو وہ چاہتا تھا، پر اب دل عجیب سی کشمکش میں تھا. باسل کی بربادی دیکھنے کو وہ ترس رہا تھا. اس کی یہ دلی خواہش تھی کہ باران نے پوری کی تھی، لیکن اب یہ سب اس کو خوشی نہیں دے رہا تھا. دیتا بھی کیوں؟ وہ نادان شاید نہیں جانتا تھا کہ انتقام بدلے میں سکون ہے ہی نہیں. خوش وہی رہ سکتا ہے جو کھو جانے والی چیز پر فاتحہ پڑھ دے، بھول جائے، نظر انداز کر دے. آدھے گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد گاڑی باران کے فارم ہاؤس میں داخل ہوئی، جس کا دروازہ پہلے ہی کھلا تھا. یہ فارم ہاؤس بڑے رقبے پر تھا کہ ایک طویل حصے پر صرف گارڈن تھا جس کے اندر یہ پارٹی ارینج کی گئی تھی. چھوٹے چھوٹے ہنس بنا کر اس کے اندر قد آور پتلی پتلی ٹیبلز تھی جس پر مختلف ڈرنکس رکھی گئی تھی، جس میں بیئر بھی شامل تھی. لیکن صرف شراب کی کمی تھی کہ باران دلشیر کو شراب سے الرجی تھی. اس کے نزدیک یہ اس کی بربادی کی وجہ ہو سکتی تھی کہ اگر اس کے ہوش گم ہوئے تو کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، جبکہ زاویار خان زادہ تقریباً ہر اس چیز سے گریز پاتا تھا جس پر حرام کا ٹیگ ہو. زاویار 90 تلے قدم اٹھاتا گارڈن میں داخل ہوا. اس نے چاروں جانب نظر دوڑائی تو اسے ایک کونے میں باران اپنے بزنس پارٹنرز مسٹر رفیق کے ساتھ کھڑا نظر آیا. پڑھائی ہی اپنے کوٹ کا بٹن کھولتے زاویار نے اس جانب قدم بڑھائے تھے کہ ایک کھڑکدار آواز پر جانی پہچانی سی خوشبو میں ایک نرم وجود اس کے بازو سے ٹکرایا. نظر موڑ کر ٹکرانے والے کو دیکھ کر تو کچھ لمحوں کے لیے بے اختیار ٹھہر گیا تھا. ریڈ ساڑی میں سبرینا جان بوجھ کر جوالا مکھی بنی وہ سارے ہتھیاروں سے لیس کھڑی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ مقابل کو اب رحم کے ساتھ ساتھ اس سے گھن بھی آنے لگی. تمہیں لگی تو نہیں؟ اس نے بے غیرت بن کر آنکھوں میں نمی اور محبت سمائے پوچھا تو زاویار کی آنکھیں غصے سے شدت سے سرخی مائل ہونے لگی. دور کھڑا باران دلشیر رفیق کو اشارہ کرتے ٹیبل سے ایپل جوس اٹھائے مزے سے زاویار کی جانب بڑھا. سب پلان کے مطابق تھا. وہ چیل سی نظر رکھنے والا گھاک شکاری کیا نہیں جانتا تھا اس کا دوست کس کشمکش میں ہے. جبھی تو جانتے بوجھتے ایک بار پھر سبرینا کو اس کے مقابل لا کر کھڑا کیا تھا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زاویار کے سوال پر وہ مسکراتے جواب دینے لگی تھی کہ یکدم چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. وہ کیا تعارف کرواتی؟ وہ کس حیثیت سے اور کس کی نسبت سے اس پارٹی کا حصہ ہے؟ مقابل تو اس پر ہنستا، اس کا مذاق اڑاتا. اس لیے اپنے لب بھیج گئی. کیسی باتیں کر رہے ہو زاویار؟ یہ پارٹی اسی کے بوائے فرینڈ کی کامیابی کے لیے رکھی گئی ہے، وہ کیوں نہیں آئے گی؟ باران نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو جہاں سبرینا کا چہرہ لفظ بوائے فرینڈ پر پھیکا پڑنے لگا، وہیں زاویار کی مٹھی بیچ
चली गई थी। सबरीना को समझ न आया बारान की बात पर क्या रिस्पॉन्स करे। सबसे बड़ी सज़ा तो यही थी कि इस दिन की बेइज्जती के बाद भी बासिल इसे ज़बरदस्ती इस पार्टी में लाया था, वरना वो खुद भी जावियर का सामना करने से घबरा रही थी। अगर बासिल इससे निकाह कर लेता तो शायद वो खुशी खुशी अकड़ कर जावियर के सामने आती। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। गुस्से से अपनी टाई नोचते जावियर बाहर की जानिब बढ़ गया था। एक ये वो लम्हा था, वो जगह थी जहां वो अपना आपा खो चुका था। इसे इस लम्हे बारान पर इतना शदीद गुस्सा आ रहा था कि अल्फाज से जाहिर करना नामुमकिन था। जबकि जावियर को यूं जाता देखकर सबरीना को हल्की सी खुशी हुई थी, ये सोचकर कि इसे इस बासिल के साथ देखना जावियर के लिए कितना मुश्किल अमल था। बारान ने एक नज़र सबरीना की मध्यम मुस्कुराहट पर डाली, जो जावियर को जाता हुआ देख कर आ रही थी। फिर अपने हाथ में पकड़ी जूस की गिलास सबरीना को देते अपने मैनेजर को इशारा किया कि वो बाकी की पार्टी संभाले, और खुद जावियर के पीछे भागा था। इस रंग व बू के सैलाब और चमकती रोशनी में कई लड़कियों के दिल बारान दिलशेर को जाता देख कर सुकड़े थे। वो अपने ही ऑफिस की पार्टी में कैजुअल ड्रेसिंग में था, ब्लैक ट्राउज़र और डार्क ग्रीन टी शर्ट। इस रफ से होलिये में भी वो किसी भी नाजुक दिल के तार छेड़ने की सलाहियत रखता था। इस मामले में भी इसकी अपनी राय थी कि इसे ब्रांडेड चीज़ें पहनने की ज़रूरत नहीं। बकौल बारान दिलशेर के कि वो खुद एक ब्रांड था, और वो जो पहनता वो खुद ब खुद ब्रांड हो जाता था। वो भागता हुआ जावियर के करीब पहुंचा और जावियर के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन अगले ही लम्हे जावियर ने बारान के इसी हाथ को झटका देते एक ज़ोरदार मुक्का बारान दिलशेर के मुंह पर मारा। मुझे मालूम था इसे देखते ही तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। जावियर के मुक्के से बारान के होंठ का किनारा फटा था। हल्की सी खून की बूंद नमूदार हुई, लेकिन इसके बावजूद वो कहका लगाकर हंस रहा था, और जावियर शायद गुस्से के आलम में खुद पर जब्त कर रहा था कि एक ही दोस्त था, अगर इसे भी कत्ल कर देता तो वो कहाँ जाता। क्यों किया तुमने ये? बारान की टी शर्ट का कॉलर दबोचते गुर्राए। इस मर्तबा बारान को संजीदा होना ही पड़ा। लोहा गर्म था, बस इसे एक चोट लगानी थी। जानबूझ कर किया, ताकि तुम इसके सामने आओ और इस बात को कबूल करो कि तुम इस घटिया औरत से अब भी मोहब्बत करती हो। तुम्हारा अभी अभी के रद्द-ए-अमल से ये साफ ज़ाहिर हो चुका है, क्योंकि मैंने अभी अभी इस औरत के मकरू चेहरे पर एक फातिहाना सी कमीनी मुस्कुराहट देखी है, जो ये सोच रही है कि वो अब भी तुम पर इख्तियार रखती है। बारान ने कॉलर छुड़वाते संजीदगी से कहा, तो जावियर ने गुस्से से इसे पीछे धकेला था। मोहब्बत माय फुट, मैं इससे इंतहाई नफरत करता हूँ। इसके वजूद और शक्ल से मुझे घिन महसूस होती है। इंतहा की नफरत समझते तुम? शदीद नफरत। जावियर बुरी तरह से दहाड़ा, पर बारान के इत्मीनान में रत्ती बराबर भी फर्क न आया। कुछ देर पहले डॉक्टर इसके पाँव की बैंडेज कर गया था। बिस्तर पर लेटे लेटे अब इसकी हड्डियां भी उकता चुकी थी। चेहरे पर इंतहाई बेजारी लिए इसने अपनी सिगरेट की डब्बी उठाई और दराज से लाइटर लेते कमरे से मुंसलिक गैलरी की तरफ बढ़ गया था। इस लम्हे वो शर्टलेस सिर्फ ग्रे ट्राउज़र में मौजूद था। बाल खुले हुए चेहरे पर बिखरे थे, हल्की हल्की बड़ी शेव, और चेहरे पर वही सर्द तासुर। 2 दिन पहले जब वो सोकर उठा था तो अपने वजूद को एक गर्म और चट्टानों से मजबूत हिसार में पाया था। वो लम्हा एक बार 2 बार नहीं, बल्कि इसकी आंखों से यूं चिपक गया था कि आंखें बंद करने पर भी और खोलने पर भी वो यही देख रहा था। एहान नीम फनूदगी में था जब अपने ऊपर वजन महसूस करते सख्त झुंझलाया था। बचपन से ही इसे नींद में किसी का टच करना भी पसंद नहीं था। जब कभी बारान भी इस पर अपनी टांग डालता तो वो इससे बहुत लड़ता था। सिवाय एल्फ के कि माँ के जाने के बाद एल्फ अमूमन इसके सीने पर ही सर रख कर सोती थी, और एल्फ के वजूद से इसे कभी मसला नहीं होता था। जब नीम गनूदगी में वज़न महसूस किया तो झुंझलाने ही लगा था कि अचानक जहन बेदार हुआ। भला इसके अलावा कौन था जो इस पर अपना वज़न डाल सकता था? लेकिन जब आंखें खोलकर अपने पहलू में देखा तो जिस्म सख्त हो गया, हलक में कांटे उगने लगे। वो बारान ही था।
اتنا قریب، نہ جانے کتنے سالوں بعد، اسے تو یاد بھی نہیں تھا۔ باران کی گہری سانس بتا رہی تھی کہ وہ گہری نیند میں تھا۔ بے اختیار اس نے ہاتھ سے باران کی ناک کو چھوا۔ باران کی ناک کھڑی تھی، اور یہ بات شاید ایہان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ گہری نیند میں باران کی ناک میں نمی اتر آتی تھی۔ اس نمی کو ایہان اپنی انگلی سے چھوتے مسکرایا۔ تمام تر شدید الجھن اور کوفت اڑ چکی تھی۔ رات کے منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اگر رات باران نہ آتا تو وہ شاید نہ بچ پاتا۔ اس وقت ایہان نے روح اور قرار اپنی رگوں میں بہتا محسوس کیا تھا۔ تبھی مسکرا کر ایہان نے آنکھیں واپس موند لی اور کچھ ہی لمحوں میں نیند واپس اسے اپنی آغوش میں لے گئی۔ لیکن جب اگلی صبح واپس اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اکیلا پایا۔ باران کمرے میں تو کیا، پورے گھر میں ہی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا جب وہ واپس آنکھیں کھولے گا تو وہ خواب ٹوٹ جائے گا، پر پھر بھی وہ بے مقصد خوش ہوا تھا۔ پھر ان 2 دنوں کے بعد باران خود نہیں آیا تھا، صرف باران کے فون آئے جنہیں وہ اوائڈ کر گیا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ باران اس سے دور رہے تاکہ وہ بآسانی اپنے قول میں سمٹا رہے۔ سگریٹ جلاتے اس کی نظر لان میں نظر آتے آنچل پر پڑی جو گھر کی ملازمہ کا تھا، پر اس آنچل کو دیکھتے ایہان کا دماغ کہیں اور چلا گیا۔ ریم، وہ اس کے نام سے واقفیت رکھ گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں اس نے دیوانہ وار اپنے ذہن میں یہ نام رٹا تھا اور سر جھنجھلایا ہوا تھا۔ دل کر رہا تھا وہ جادوگرنی سامنے آئے تو اس کا حشر بگاڑ دے جس نے اسے عجیب کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ ریم کے حوالے سے ارسلان نیازی کی دھمکیاں اور غلیظ باتیں اس کے دماغ سے چپک کر رہ گئی تھی، جو بار بار ایہان دلشیر کو تیش دلا رہی تھی۔ وہ لڑائی کے وقت ریم کا اس کی مدد کرنے کا احسان تو کیا خاک مانتا، بس اس لمحے کے انتظار میں تھا کہ وہ ایک بار اور مخاطب کرے تو ایہان اس کا کچومر بنا ڈالے۔ چڑیل، ایہان نے اب بھی دانت کچکچا کر سخت الفاظ میں ریم کو نوازا۔ ایہان کے نزدیک وہ ایک چڑیل ہی تھی، بلڈی ٹینشن سیکر۔ اس لمحے کو یاد کر کے ایہان بڑبڑایا جس لمحے ریم نے ایہان کی تھائی سے کانچ نکالا تھا۔ وہ اسے اٹینشن سیکر کہہ رہا تھا، پر نادان انجان تھا کہ وہ ایہان دلشیر کو دل و جان سے اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ فون کی رنگ ٹون نے ایہان کو سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ ٹراؤزر کی جیب سے موبائل نکالتے ایہان نے ہاتھ کی مدد سے اپنے بالوں کو پیچھے کیا اور فون کان سے لگایا۔ فون کی دوسری جانب ضیا تھا۔ 2 دن پہلے ہی یونی کے ہیڈ ڈپارٹمنٹ سے نوٹس موصول ہوا تھا کہ وہ کلاسز جوائن کر سکتے ہیں، لیکن ضیا، زین اور محلق کو ایہان پر ہوئے حملے کا معلوم ہوا تو پہلے تو وہ بھڑک گئے تھے، لیکن پھر ایہان کے سمجھانے پر ہی خاموشی اختیار کر گئے۔ لیکن یونی جانے سے صاف انکار کر دیا تھا کہ یونی ایہان کے ساتھ ہی جائیں گے۔ ہاں بول، فون کان سے لگاتے ایہان نے پوچھا تو دوسری جانب سے گہری سانس لی گئی تھی۔ یونی گیا تھا، میں آج پرنسپل سر نے بلایا تھا۔ ارسلان نیازی کی تشویشناک حالت کا بتا رہے تھے کہ کچھ بول بھی نہیں پا رہا۔ نہ جانے اس کا یہ حال کس نے کیا ہے، پر جو بھی ہوا اچھا ہوا خبیث کے ساتھ۔ ضیا کی بات پر ایہان کو وہ لمحہ یاد آیا جب باران کسی دھوبی گھاٹ کے کپڑے کی طرح اسے دھویا تھا۔ اس کے علاوہ یونی میں اور کیا ہوا؟ ایہان کا سوال کافی بے تکا تھا کہ ضیا نے ناسمجھی سے فون کو دیکھا کہ وہ کون سا فلم دیکھنے گیا تھا جو مقابل مزید انٹرٹینمنٹ کا پوچھ رہا تھا۔ اور ہاں، نورین مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ضیا کو ایسے بہت ضروری بات یاد آئی تھی۔ جبکہ نورین نامے پر ایہان نے کوفت سے سگریٹ زمین پر پھینکی تھی۔ اتنے دنوں میں جتنی بار اس کی ضیا سے بات ہوئی تھی، ضیا کے منہ سے نورین نامہ سننے کو ہی ملا تھا۔ اور تم نے بات نہیں کی؟ ایہان نے بیزاری سے پوچھا۔ میں نے انسنا کر دیا، پر میں ابھی ضیا بول ہی رہا تھا جب ایہان نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے نورین نامہ سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ضیا۔ کوریڈور کا دروازہ جھٹکے سے بند کرتے ایہان واپس کمرے میں آیا۔ تو ریم نامہ سنا دوں؟ مقابل نے اس کی کمزوری رگ پر وار کیا تھا تاکہ ایہان جی جان سے جلا تھا۔
اگر وہ شیر تھا تو دوسرا سوا شیر آخر احان کا ہی دوست تھا، چن کر وار کرتا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور فون رکھو، اسے سختی سے کہتے احان نے فون بیڈ پر اچھالا تھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا تمہارا، بس 3 دن اور ایک بار یونیورسٹی میں واپس آ جاؤ، مس ریم تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، قطعیت سے کہتے احان وارڈروب سے اپنی شرٹ لیتے واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ واش روم سے باہر نکل کر اپنے گیلے بالوں کا بن بناتے وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اب جیسے تیسے کر کے 2 دن تو گزار نہیں تھے۔ گھر حسب معمول سنسان تھا۔ وہ کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے باہر لان میں آ گیا۔ کمفرٹر چیئر پر بیٹھتے آنکھیں موند گیا تھا جب چھم سے ریم کا عکس لہرایا، لیکن اس بار احان نے آنکھیں نہ کھولی تھی، بس ضبط سے مٹھی بھینچ گیا تھا۔ جب کسی کی آہٹ محسوس کرتے آنکھیں کھولی، 2 قدم دور ہی سکینہ پلازما کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ سیدھے ہوتے یہ سنجیدگی سے پوچھا۔ صاحب جی، آج جلدی چھٹی چاہیے۔ سکینہ نے اجازت طلب کی۔ سکینہ کچن کی صفائی کا کام سنبھالتی تھی۔ گھر میں مختصر ملازمین تھے، لیکن فیملی جیسا ماحول تھا اور اس کی وجہ احان کا رویہ تھا۔ وہ باہر خود سری اور مغروریت کا خول چڑھانے والا، اندر سے کتنا نرم تھا یہ صرف اس گھر کے ملازمین جانتے تھے۔ کیوں چاہیے چھٹی؟ سب خیریت ہے؟ کسی خیال کے تحت احان نے نرمی سے پوچھا تو سکینہ مسکرانے لگی۔ میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، پورے 4 سال کا ہو گیا ہے، اس کے لیے کیک لیتے ہوئے جانا ہے چھوٹے صاحب۔ سکینہ نے خوشی سے مسکراتے بتایا تو احان سوچ میں پڑ گیا تھا۔ سالگرہ بچپن میں کبھی اس کی اور ایلف کی منائی جاتی تھی، اور وہ زندگی کے خوبصورت لمحات میں سے ایک تھے۔ احان کو سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر سکینہ نے واپس احان کو مخاطب کیا تو احان ماتھا رگڑتے ہوش میں لوٹا اور ایک نظر پیچھے مڑ کر اپنے ویران گھر کو دیکھا۔ آج شدت سے خواہش ہوئی تھی اپنے گھر کو بھی روشن خوشیوں سے چمکتا ہوا دیکھے، لیکن اگر ہر خواہش پوری ہونی ہوتی تو زندگی کس قدر خوبصورت ہوتی۔ ایک کام کرتے ہیں سکینہ، آج تمہارے بیٹی کی سالگرہ یہاں مناتے ہیں۔ احان نے مسکرا کر کہا تو کچھ لمحے سکینہ مبہوت حیران پریشان رہ گئی تھی، دل میں اپنے صاحب کی نظر اتاری تھی۔ احان اسے بالکل اپنے چھوٹے بھائی سا عزیز تھا، لیکن وہ یہ بات کبھی احان کے سامنے نہیں بول سکتی تھی کہ اسے اپنی حیثیت کا اندازہ تھا، لیکن اگر بول دیتی تو شاید مقابل خوش ہو جاتا کہ وہ تو صدا سے رشتوں کے لیے ترسا آیا تھا۔ صاحب یہاں؟ سکینہ نے چونکتے پوچھا اور ایک نظر اس محل نما گھر پر ڈالی۔ کیوں یہاں نہیں منا سکتے؟ احان نے آئی برو اچکائی تو سکینہ آسودگی سے مسکرا دی۔ نہیں، میرا مطلب تھا آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو مسئلہ ہوگا۔ سکینہ نے نرمی سے انکار کرنا چاہا کہ اگر اس کا شرارتی بیٹا یہاں آ جاتا تو یقیناً کوئی نہ کوئی الٹا کام کرتا۔ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ اچھا ہے، تھوڑی رونق ہوگی تو میں اچھا محسوس کروں گا۔ رکو، میں نعمان کو بلاتا ہوں، وہ سارے ارینجمنٹ کر لے گا۔ تم جا کر سب ملازمین کو کہہ دو آج وہ سب وتھ فیملی انوائٹڈ ہیں برتھ ڈے پارٹی میں۔ احان حکم صادر کرتا کھڑا ہوا اور دروازے کے پاس گارڈ کے ساتھ بیٹھے ڈرائیور کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ سکینہ خوشی سے اسبات میں سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ نعمان کو سارے ارینجمنٹ کا کہتے وہ نعمان کو دعوت کا بھی کہہ چکا تھا کہ نعمان اپنے گھر والوں کو بھی لے آئے۔ کیوں ہے تمہیں اس سے نفرت؟ اچانک باران نے دانت پیستے پوچھا، جبکہ زاویار اس کی بات پر طنزیہ ہنسا تھا۔ تم مجھے اذیت دے کے لیے یہ سب کر رہے ہو باران، میں جانتا ہوں۔ آج افسوس ہوا یہ جان کر کے دوست کے روپ میں ایک آستین کا سانپ پال رکھا ہے میں نے۔ زاویار نے دل کی بھڑاس اس پر نکالی اور درستگی سے کہتے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے لگا تھا، پر اس کا دوستی پر سوال اٹھانا باران کو تڑپا گیا تھا۔ جبھی جھٹکے سے زاویار کا رخ اپنی جانب کیا۔ سانپ کہتے ساتھ ہی باران نے زاویار کا کالر دبوچا تھا۔ یو نو واٹ زاویار، تم ایک بزدل شخص ہو۔ وہ عورت تمہیں بری طرح سے ڈم کر گئی اور تم اس کے لیے ایک جذبہ لیے دل میں بیٹھے ہو۔
ڈزنٹ میٹر کہ وہ جذبہ محبت ہے نفرت ہے، میٹر تو یہ کرتا ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونا اب بھی تمہارے لیے میٹر کرتا ہے، ریزن چاہے جو بھی ہو۔ باران چلایا تھا۔ باران کے الفاظ پر زاویار ساکت ہوا تھا، ماتھے پر تنے رگیں ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا مقابل، تم اب بھی سالوں پیچھے کھڑے ہو زاویار، اگر واقعی آگے بڑے ہوتے تو وہ 10 بار بھی تمہارے سامنے آتی تو تمہیں اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ پروف دیٹ کہ وہ واقعی اب تمہاری لائف میں ویلیو نہیں رکھتی۔ جھٹکے سے زاویار کو چھوڑتے باران نے چیلنجنگ انداز میں پوچھا، میں اس کے لیے اپنے دل و دماغ میں کوئی جذبہ نہیں رکھتا۔ زاویار نے گہری سانس لیتے کہا، دین پروو اٹ۔ باران اب بھی ویسے ہی سینے پر ہاتھ باندھے چیلنجنگ انداز میں زاویار کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کل ہی کسی لڑکے سے نکاح کر لیتا ہوں، پھر تمہیں یقین ہو جائے گا۔ زاویار نے قطعیت سے کہا تو باران کا دل کیا اس کا سر توڑ دے۔ کم آن زاویار، عورت ایک فریب ہے اور تم ایک فریب سے نکل کر دوسرے میں گھسنے کی کوشش میں ہو۔ واٹ دا ہیل، عورت صرف استعمال کے لائق ہوتی ہے، جسٹ یوز اینڈ تھرو۔ باران کے کہتے ہوئے دماغ میں مہر اور سبرینا کا عکس لہرایا تھا، جبھی لہجے اور الفاظ میں مزید حقارت اور نفرت نمایاں تھی۔ تو اور کیسے پروف کروں پھر؟ وہ چلا کر بولا۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو زاویار کے تنے اعصاب خود بخود ڈھیلے ہو گئے تھے۔ گلے سے ٹائی ڈھیلی کرتے گاڑی کے اندر اچھالی اور کوٹ اتارتے گاڑی کے بونٹ پر پٹکا۔ ایک نظر پیچھے گارڈن ایریا پر ڈالی جہاں سب آپس میں مگن تھے۔ بیک لیس ریڈ ڈریس ساڑی میں اسے سبرینا دور کھڑی نظر آئی تھی۔ بیک لیس ریڈ ساڑی میں اسے سبرینا دور کھڑی نظر آئی۔ سبرینا کی نظر اس کی جانب تھی۔ زاویار کی نظروں کا ارتکاز کرتے باران نے بھی پیچھے دیکھا۔ چل میرے ساتھ۔ زاویار کے پاس سے گزرتے وہ زاویار کی گاڑی کی دوسری جانب گیا اور زاویار سے چابی مانگی۔ زاویار کی چابی پھینکنے پر وہ گاڑی کی فرنٹ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجبوراً زاویار کو بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ اس وقت 10:30 کا وقت تھا۔ باران خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے بانو بائی کو فون ملا رہا تھا، جبکہ زاویار خاموش اور کوفت سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا اور اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے اس پارٹی میں آنے کی حامی بھری تھی۔ سلام شیر صاحب۔ فون سے بانو بائی کی آواز ابھری۔ باران نے ایک نظر اپنے برابر میں بیٹھے سوچوں میں گم زاویار کو دیکھا اور موڑ کاٹتے بانو بائی سے مخاطب ہوا، میں راستے میں ہوں، آج ساتھ ایک عزیز اور بہت خاص دوست ہے۔ اس کی مہمان نوازی کا ایسا عمدہ انتظام ہونا چاہیے کہ کبھی کسی کا نہ ہوا ہو۔ یاد رہے، جتنا اچھا انتظام اتنی اچھی رقم۔ کہتے ساتھ ہی باران فون کاٹ چکا تھا، جبکہ زاویار کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ناسمجھی سے باران کو دیکھنے لگا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس نے زاویار کو پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ بے اختیار زاویار نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ کیسے نہ سمجھ سکا کہ اس وقت اس کا دوست اسے کہاں لے جا سکتا ہے۔ اسٹاپ اٹ باران، مجھے کہیں نہیں جانا، کسی کی مہمان نوازی کی ضرورت نہیں ہے، زاویار نے غصے سے کہا جب باران نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ میں نے کہا تھا تم اس عورت کو بھول کر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ باران غصہ دباتے تنزیہ بولا تو ارادہ مقابل کو اکسانے کا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو باران، مجھے دوسری شادی سے منع کر رہے ہو اور پھر خود ہی ایک گن سے نکل کر دوسری گن میں جانے کا کہہ رہے ہو۔ حرام ہے یہ سب۔ زاویار بری طرح سے جھنجھلایا۔ میں مزید بحث نہیں چاہتا زاویار، چل رہے ہو یا نہیں؟ باران نے حتمیہ لہجے میں پوچھا، چہرے پر انتہائی حد تک سنجیدگی۔ جس قدر سنسان روڈ پر وہ کھڑے تھے، اس سے کہیں زیادہ ویران اس گاڑی میں بیٹھے ان دونوں کے دل تھے۔ کیا کوٹھے پر جا کر رات گزارنے سے یہ ثابت ہوگا کہ میں سبرینا کو دل و دماغ سے نکال چکا ہوں؟ زاویار شروعات سے بہت ذہین تھا۔ مقابل کے کھیل کو اسی پر پلٹنا اسے اچھے سے آتا تھا۔ اب بھی وہ ایسا راستہ تلاش کر چکا تھا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہاں، باران نے ایک حرفی جواب دیا، جس پر زاویار کمینگی سے مسکرایا۔ اس کا دل عزیز دوست باران کیسے بھول سکتا تھا کہ وہ کمینگی میں کسی صورت زاویار معراج خاندان کے مقابلے میں نہیں آتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں کوٹھے پر۔ اگر واقع ہوا کسی کے پاس ایسا حسن کہ زاویار خانزادہ بہک جائے تو گزار لوں گا رات۔ پرسکون ہوتے زاویار نے اپنے شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولے۔ باران کی شرط کوٹھے پر جانے کی تھی۔ اب وہ
اب وہ رات سو کر گزارے یا تسبیح پڑھ کر، یہ اس کا سر درد تھا، اسی لیے اسے اب بس باران دلشیر کی اس عجیب منطق سے جان چھڑوانی تھی کہ وہ کوٹھے پر محض ایک رات آرام فرمانے چلا تھا، کہ جس کی وجہ سے کم از کم اس کے بعد باران دوبارہ کبھی اسے کوٹھے پر جانے کا نہ بولتا، جبکہ وہ خود انجان تھا کہ وہ دوبارہ واقعی کوٹھے پر کبھی نہیں جانے والا تھا، پر اپنا چین و سکون اسی کوٹھے کے در پر چھوڑ کر آنے والا تھا۔ زریبان، بانو بائی کی خوشی سے کھنکتی آواز پر زریمان کو اٹھ کر باہر ہال میں آنا پڑا تھا، جہاں ساری محفل کا انتظام تھا۔ لڑکیاں اس ہال کا فرش اور گدیاں چمکانے کی تکدو میں تھی، جہاں شام کی محفل کا آغاز ہونا تھا۔ کیا ہوا؟ زریمان نے کوفت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آج خاص نئے مہمان آ رہے ہیں، وہ جو نئی لڑکی آئی ہے جس کے حسن میں ستارہ قصیدے پڑھ رہی تھی، اسے رقص کے بعد سب کے سامنے پیش کریں گے۔ بانو بائی کا کہنا تھا کہ کچھ لمحے زریمان پر پریشانی سے انگلیاں مروڑنے لگی۔ زریمان جانتی تھی کہ بانو بائی نے اگر زرمش کا چہرہ دیکھ لیا تو کام بگڑ جاتا، پھر اس کوٹھے کی ایک نہیں دو امیدوار ہوتی۔ اس لڑکی کو میں باہر پیش نہیں کر سکتی، اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اگر اس لڑکی نے مدد طلب کر لی تو بدنامی ہو جائے گی، کیونکہ وہ ابھی بھی ٹھیک طرح سے تیار نہیں ہے۔ ہاں، بند کمرے میں جتنا چاہے ہنگامہ مچا لو، کوئی نہیں سنے گا، زریمان نے لچکدار انداز میں کہا۔ تو بانو بائی کچھ لمحے سوچ میں پڑ گئی۔ اگر وہ لڑکی سب کے سامنے پیش ہو جاتی تو اس لڑکی کی قیمت میں 100 گنا اضافہ ہو جانا تھا، اور ہر کوئی بانو بائی سے اس کو مانگتا، لیکن زریمان کی بات بھی قابل غور تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آج سیٹھ باران دلشیر آئے گا اور اس کے ساتھ اس کا خاص دوست مہمان۔ اس لڑکی کا تیار کرو ایسا کہ اچھے سے اچھا کا ایمان ڈگمگا جائے، اور اچھے سے تربیت کر دو۔ پہلی بار آ رہا ہے وہ مہمان، پر جب یہاں سے جائے تو روزانہ آئے۔ بانو بائی کی بات پر زریمان کمینگی سے مسکرانے لگی۔ کتنا مسرت بھرا لمحہ تھا کہ جس لڑکی کو بانو بائی سالوں سے ڈھونڈ رہی تھی، آج وہی تھال میں سونے کی چڑیا کی طرح باران دلشیر جیسے حیوان کے دوست کے سامنے سجا کر پیش کی جانے والی تھی۔ زریمان مزید وہاں نہیں ٹھہری اور فوراً اس کمرے کی جانب آئی جہاں زرمش کو تیار کیا گیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھا تو پریشانی ہوئی تھی کہ وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ ستارہ! زریمان زور سے چلائی تو ستارہ، جو دوسرے کمرے میں تھی، بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ حاضر ہوں، ستارہ پھولتی سانسوں سے بولتی تو زریمان نے غصے سے اس کا جبڑا دبوچا تھا۔ لڑکی کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں ناگن سی پھنکار تھی، جبکہ ستارہ بری طرح سے چونکی تھی۔ زریمان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تو وہ کمرہ کھنگالنے لگی، پھر مسیری کی دوسری طرف جاتی گہرا مسکرائی تھی۔ کبوتر آنکھیں بند کرتے بلی سے چھپنے کی کوشش میں ہے۔ مسیری کے پیچھے چھپی زرمش کو بازو سے کھینچتے ستارہ نے کھڑا کیا تو زریمان کی آنکھیں زرمش کے وجود سے اٹھتی چمک سے مزید کھل گئی تھی۔ سفید گلاب بے اختیار زریمان کے منہ سے نکلا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی انارا زیادہ حسین ہے یا زرمش۔ ابھی تو صرف 2 دن کی محنت تھی اور یوں لگتا تھا حسن کا مجسمہ تراشا گیا ہے۔ سفید چمکدار جولی جو صرف سینے کو ڈھانپتے ہوئے تھی، اور سینے سے نچلا حصہ اس کا پیٹ اور پتلی کمر بالکل واضح تھی کہ اس رنائن چھپانے کے لیے جالی دار کپڑا بھی نہیں تھا۔ سفید چولی کے نیچے ہلکی گلابی رنگ کا لہنگا اوپری گلا کچھ گہرا تھا، جس سے زرمش نے پیچھے کر کے چھپا دیا تھا۔ ریشم سے بالوں کو کرلز کر کے کھلا چھوڑا تھا، اور ماتھے پر نازک بندیاں اور کانوں میں باریک آویزیں۔ پتلے اور مناسب نازک دودیا بازو، متناسب ہوش ربا سراپا ہلکا میک اپ اور سفید چاندنی سے چہرے پر آتشی لپسٹک۔ اس کا بازو چھوڑ ستارہ زریمان کو گمان ہوا تھا کہ اگر اس لڑکی کو کسی نے چھوا تو وہ میلی ہو جائے گی۔ ستارے کے ہاتھ ہٹانے پر زریمان کی نظر جسم سے ہوتی چہرے پر گئی، پر یہ بات زریمان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے کہ سوائے آتشی لپسٹک کے ہلکا میک اپ یا آرائش اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ سوائے معصومیت کے اس کا میک اپ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ گہرا گر، زریمان نے اطمینان سے کہا۔ اس ہلکے میک اپ میں بھی وہ
با کمال تھی۔ کیا کس طرح کروں؟ یہ کل موہی روتی اتنا ہے کہ سارا میک اپ خراب ہو جاتا ہے، ستارہ نے بوں بناتے کہا تو زریمان گہرا مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، اس میک اپ کی جگہ جو معصومیت اس کے چہرے پر سجی ہے وہ ہماری قسمت چمکا دے گی۔ آگے بڑھتے زریمان نظریں چکائے خوفزدہ ہوتی زرمش کے سامنے آئی تھی اور آنکھوں کے کاجل کو چھوٹی انگلی میں لگا کر زرمش کے کان کے نیچے لگایا تھا کہ اس وقت وہ ڈری سہمی ایک ہرنی سی لگ رہی تھی۔ ایک بار ذرا اس پھلجھڑی کو کمر تو دیکھ لو، ایک بار ذرا اس پھلجھڑی کی کمر تو دیکھ لو۔ ستارہ نے زریمان کو پلٹتے دیکھا، فوراً زرمش کا رخ دیوار کی طرف کرتے زرمش کی پشت زریمان کی طرف کی۔ زرمش کی پشت پر مار پیٹ اور تشدد کے نشان تھے۔ دوائی نہیں لگائی تھی اس پر؟ زریمان نے گرجتے ہوئے پوچھا تو ستارہ پریشان ہو گئی۔ خود ہی آبیل مجھے مار والا کام کیا تھا، لگائی تھی لیکن زخم زیادہ تھے، ہلکے تو ہو گئے پر نشان چھوڑ گئے۔ ستارہ کی بات پر زریمان کشمکش میں پڑ گئی تھی کہ آیا زرمش کا لباس ہی بدلوا دے یا کچھ دوسرا انتظام کرے۔ وہ اسی سوچ میں تھی کہ ایک لڑکی دروازے پر بھاگتی ہوئی آئی۔ زریمان بھائی، آج تو کوٹھے پر مردانہ حسن کے شاہکار آئے ہیں۔ اف، وہ باران دلشیر کم تھا جو اس کے ساتھ ایک اور اپنے حسن کا دیوتا اپنے جلوے بکھیر رہا ہے۔ وہ لڑکی ٹھنڈی آہ بھری کافی بے باکی سے آہ بھر کر بولی تو زرمش کا دل بری طرح سے سکڑ کر پھیلا۔ اسے لگا اس کے گلے میں پھندا سا لگ گیا ہے، کیونکہ باتوں باتوں میں ستارہ زرمش کے سامنے یہ ذکر کر چکی تھی کہ یہاں کی آنے والی خاص انچوئی لڑکیاں باران دلشیر اور اس کے خاص لوگوں کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ زریمان بھائی، باران صاحب تو نظر کرم کرتے نہیں، ان کے ساتھ والے کے ساتھ میرا انتظام کر دیں، ساری عمر غلامی کرنے ہے پھر تیری۔ اس لڑکی کے الفاظ سن زرمش کا دل کر رہا تھا کان بند کر لے۔ اف، اتنی غلاظت، اتنی بے باکی بھلا کب دیکھی تھی؟ چل جا، لغواں ہانکنا بند کر اور کلٹی ہو جا یہاں سے۔ اس خاص مہمان کے لیے ہی آج اس مجسمہ حسن کو تیار کیا ہے۔ زریمان کے کہنے پر زرمش نے نظر اٹھا کر دیکھا، کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ نفرت، پچھتاوا، بددعا، موت کی تمنا۔ ہاں جانتی ہوں، بانو بائی نے ہی بھیجا ہے کہ اس لڑکی کو اس خاص کمرے میں بھیج دو جہاں اس مہمان کی مہمان نوازی ہوگی، اور اس کو سمجھا دو کہ میزبانی میں شکایت نہ ملے۔ وہ لڑکی ایک نفرت اور حسرت بھری نگاہ زرمش پر ڈالتی کمرے سے چلی گئی۔ جب زریمان واپس زرمش کی طرف متوجہ ہوئی، پہلا اور خاص مہمان ہے اور آج کی رات تیرا مرد، دھیان رہے اگر اسے شکایت ملی تو تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ ستارہ، اس کی کمر پر میک اپ کرو، یوں بھی اس کے حسن کے جال سے کوئی نکلے گا تو زخموں پر غور کرے گا نا۔ میں کمرے میں تازہ پھول لگوا رہی ہوں، اسے وہاں بٹھاؤ۔ زریمان حکم صادر کرتی اجلت میں نکل گئی تھی، جبکہ اب کی بار زرمش اطمینان سے مسکرائی تھی۔ فیصلہ کیا تھا کہ موت کو گلے کیوں لگائے، اتنا بڑا ظلم اپنی ذات پر کیوں کرے، بلکہ اب چمڑی ادھیڑے یا زریمان جان لے لے پر وہ اپنا آپ کسی کو چھونے بھی نہیں دے گی۔ زرمش اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ معلوم ہی نہ ہوا۔ ستارہ نے اس کی کمر پر میک اپ کر دیا اور اسے کھینچتی ہوئی اس کمرے کی جانب لے گئی۔ زرمش باہر نکلی تو سب کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی تھی کہ یہ حسن تو ایسا تھا کہ بندہ صرف دیکھنے کی حد تک بھی ڈرے کہ میلا نہ ہو جائے، پر قسمت کتنی خاک تھی کہ وہ قیمتی ہیرا آج مٹی ہو جانا تھا۔ وہیں کئی لوگ یہ سوچ پریشان تھے کہ کیا وہ انارہ تھی۔ کوٹھے کی دہلیز پار کرتے باران کی پرتجسس نظریں زاویار کے چہرے پر تھی۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ زاویار کا موڈ کافی بحال تھا اور ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ۔ تم ٹھیک تم ٹھیک ہو؟ باران نے اپنی کیفیت کو مد نظر تیکھے جتونوں رکھتے زاویار سے پوچھا تھا۔ زاویار کا مسکرانا اسے کھٹکا تھا، کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ہاں ٹھیک ہوں، کیوں تمہیں کیا ہوا؟ زاویار نے کف فول کرتے نارمل لہجے میں پوچھا۔ لاپرواہی ایسی تھی جیسے یہاں روز دودھ پتی پینے آتا ہوں۔ کہ باران دلشیر اپنے دوست کے ہر سیاہ سفید سے واقف تھا، وہ کتنے پانی میں تھا، اس سب کو وہ
حرام کہتا تھا۔ باران اچھے سے جانتا تھا، اسی لیے اس کے عجیب سے ایٹیٹیوڈ پر باران لب بھیج گیا۔ نہیں، تمہارا اتنا نارمل بیہیویئر عجیب لگ رہا ہے نا، اور نہ ہی ہضم ہو رہا ہے۔ خیر چھوڑو، شاید میرا وہم ہے، کہتے ساتھ ہی باران نے کندھے اچکائے۔ وہ مغرور شہزادہ مغرور قدم اٹھاتے اندر کوٹھے کے ہال میں داخل ہوا۔ ان دونوں کا اندر آنا تھا کہ بانو بائی اور زریمان کی چمکتی نظریں باران سے ہوتے اس خوبرو شہزادے سے چپک گئی تھی، جو دیکھنے میں ہی کافی امیر لگ رہا تھا، جس کے ہونٹوں پر ہلکی خوبرو سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ جبکہ عام دنوں کے برعکس باران دلشیر کچھ بے چین معلوم ہو رہا تھا۔ بانو بائی کا اشارہ ملنا تھا کہ جتنی تتلیاں وہاں زاویار کو دیکھتے پورے ہال میں ادھر سے ادھر اڑ رہی پھر رہی تھی، اس کے آگے پیچھے منڈلانے لگی، گلاب کی ٹوٹی پتیوں کی مانند اس پر نچھاور ہونے کو تیار ہوئی۔ پر وہ ایک نظر سب پر ڈال کر بے نیاز ہوتا باران کے برابر میں وہاں رکھے تخت پر بیٹھ گیا۔ ٹرسٹ می، کوئی ایک بھی ایسی نہیں جس پر نگاہ ٹھہر جائے۔ زاویار میں راج خان زادہ کندھے اچکاتا افسوس سے بولا۔ اب کی بار باران مسکرایا تھا۔ بانو بھائی، آج تمہارے کوٹے کے حسن پر سوال اٹھا ہے۔ میرے جگر کو ایسے حسن کا دیدار کرواؤ جو اس نے نہ کبھی دیکھا ہو، نہ کبھی سوچا ہو۔ اس نے زاویار کی نظروں میں دیکھتے چیلنجنگ انداز میں کہا تو وہ لڑکیاں جو زاویار کی منظور نظر ہونے کی کوشش میں تھی منہ بناتی افسوس سے پیچھے ہو گئی، جبکہ زریمان کی نظروں میں زرمش کا حسین نازک مومی سی سراپا لہرایا۔ تمہیں یقین ہے باران کہ واقعی ان کے پاس کوئی ایسی حسن کا خزانہ ہو سکتا ہے جو مجھے ڈگمگانے پر مجبور کر دے؟ زاویار نے کان کے قریب جھکتے پوچھا تو باران کی نظروں کے سامنے وہ خوفزدہ آنکھیں لہرائی، اور پھر اس نے اس دل موہ لینے والی دل فریب خوشبو کو اپنے گرد رقص کرتے محسوس کیا۔ ہاں، وہ ڈگمگایا تھا، ایک بار کسی خوشبو کا اسیر ہوا تھا۔ وہ لمس اسیر اس کی روح میں اترا تھا، لیکن کوئی مستقل لمس اسیر نہ بن پایا تھا کہ وہ چند لمحوں کے لیے ہی تھا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ یوں لگا جیسے اس کی نظروں سے 2 منٹ کے لیے پردہ ہٹ کر واپس گرا دیا ہو۔ ہاں، زاویار کی بات پر بے اختیار باران کے منہ سے نکلا تو زاویار نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ یہاں آنے سے پہلے اسے باران درست لگا تھا اور خوش بھی، پر اب باران کی طبیعت اسے عجیب لگ رہی تھی، بے قرار سی۔ آئیے زاویار صاحب، آج آپ کے لیے اتنا اسپیشل انتظام کیا ہے جتنا کسی کے لیے نہیں کیا کبھی۔ زریمان آداب کے انداز میں جھکتی ایک ادا سے بولی تو زاویار کو اس عورت سے کوفت محسوس ہوئی۔ جتنا میک اپ اس عورت نے تھوپ رکھا تھا، زاویار کو اس سے وحشت ہو رہی تھی۔ یہ کوٹھا مجھے میک اپ کی دکان لگ رہا ہے۔ زاویار کی سرگوشی اتنی تیز ضرور تھی کہ زریمان کے کان تک پہنچی تھی۔ اپنی اس قدر بے عزتی پر رنگ کچھ لمحے کے لیے بدلا تھا، لیکن پھر اتنی ذلت کے باوجود خود پر ٹٹائی کا خول چڑھاتے وہ واپس مسکرائی۔ آپ ساتھ تو چلیں، اگر ناپسند آئے تو آپ کا جوتا میرا سر۔ اب کہ زریمان بھی چیلنج انداز میں بولی تو بانو بائی بھی کشمکش میں پڑ گئی کہ اندر ایسا کون سا حسن کا خزانہ زریمان نے سنبھال رکھا ہے، کس پر اتنا یقین ہے۔ یہاں کی ہر لڑکی حسین تھی، پھر بھی اس مغرور شخص کو کوئی پسند نہیں آ رہی تھی تو زریمان اتنا مطمئن کیسے تھی؟ ہاں، اس جگہ صرف ایک حسن کا مجسمہ تھا بانو بائی کے پاس، جس سے اس نے چھپا کر رکھا تھا۔ وہ انارہ تھی جس کے طلسم حسن پر شرط باندھی جا سکتی تھی۔ چلو باران، میں دیکھتا ہوں رات سیاہ ہوتی ہے یا سفید۔ ایک آنکھ ونک کرتا وہ زریمان کے ساتھ اندر جانے لگا، جبکہ باران خاموش نظروں سے بنا کوئی جواب دیے زاویار کو اندر جاتا دیکھنے لگا۔ دل کی کیفیت انتہائی حد تک خطرناک ہو رہی تھی۔ وجہ کچھ سمجھ آ رہی تھی، پر وہ دبا رہا تھا۔ بانو بائی کچھ کہنے لگی تو باران نے اشارے سے اسے روک دیا اور اٹھ کر بنا بانو بائی کو کچھ کہے جانے پہچانے راستے پر چلتا اسی کچن کی جانب چلا گیا۔ کچن میں جاتے جاتے اس کے قدم کچن سے پہلے بنے ایک کمرے کے دروازے پر رکے، جو
लॉक्ड था। इस बंद दरवाजे को देखते अंदर से तजस्सुस जागा कि इसे खोल कर देखे, लेकिन फिर नज़रअंदाज करते किचन की जानिब बढ़ गया। इसके चेहरे से जैसे धुएं से उठ रहे थे। चेहरा इस कदर पुरतपिश हो गया था कि आग छलकाने को था। जल्दी से फ्रिज से बोतल निकाल कर बारान ने अपने सर पर डाली। ये कैसी कैफियत थी कि सांस भी लेना दो बार हो रहा था। ठंडा पानी सर से होता चेहरे और सीने पर बह गया था। आंखें बंद करते गहरी सांस ली तो वो बरसों पहले के माजी के धुंध लगों में खोने लगा। क्या बात है बारान, तो जब यहाँ आया था बिल्कुल सूखा झींगा था, अब तो किसी इंग्लिश हीरो वैसी बॉडी बना ली। दिलावर से दोबारा 2 माह बाद गिराज में आया था, वरना वो फ़ोन पर सारी कार्रवाई का तरीक़ा बताता था। दुनिया की नज़र में दिलावर से एक नामवर बिजनेसमैन था, लेकिन पीछे के सारे राज बारान समेत सारे लड़के जानते थे कि दिलावर सेठ की कामयाबी के पीछे स्मगलिंग का धंधा है जो मुल्क भर में फैला है। आहिस्ता आहिस्ता काम करते 2-3 सालों में ही बारान दिलावर सेठ का बहुत ख़ास बंदा हो गया था। दिलावर सेठ बारान को इन कामों के लिए इस्तेमाल करता था जिसमें इसको सिर्फ भरोसेमंद बंदा चाहिए हो। लेकिन आज 2 साल बाद जब दिलावर सेठ अपनी किसी ख़ास बिजनेस डील की कामयाबी पर अपने ख़ास लड़कों को इनाम देने आया था तो बारान को शर्ट लेस देखकर तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सका था। गहरा मुस्कुराते इसकी कट्स बनती बॉडी को सराहा था। दिलावर सेठ ऐसे कोई बात नहीं है, बस थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। अभी बारान बोल ही रहा था जब साथ खड़े दानिश ने मुंह में छालियां डालते बारान की बात काटी थी। थोड़ी नहीं दिलावर सेठ, जितना वक्त ये काम नहीं करता इतना वक्त ये डम्बलिंग करता है, कमीना साला। दानिश ने हंसते हुए कहा तो बारान खिफ़त से एहसास से चेहरा झुका गया। चलो अच्छी बात है, अब ये काम बंद करो। आज दिलावर सेठ की तरफ से तुम लोगों के लिए बड़ी दावत है। दिलावर सेठ जेब से फ़ोन निकालता बोला तो वहाँ खड़े लड़के बारान समेत एक दूसरे को देखने लगे। यहाँ जितने भी लड़के थे इनमें से कोई यतीम था तो कोई मस्कीन या फिर कोई शदीद ज़रूरत में मुब्तला। कौन सी दावत? दिलावर सेठ बारान ने तजस्सुस से पूछा। कुछ देर में पता चल जाएगा। चलो लड़कों, गाड़ी निकालो, हम निकल रहे हैं। दिलावर सेठ के इशारे पर बारान कशमकश में पड़ गया था। इसने आज एहान से वादा किया था कि वो आज की रात एहान और एल्फ को पार्क ले जाएगा और वो लोग डिनर बाहर करेंगे। यूं भी सुबह वो मामूली सी जिद पर एल्फ को थप्पड़ मार कर आया था, जिसकी वजह से सारा दिन बुरा गुजरा था। वो तो कुछ देर में छुट्टी करने वाला था। कुछ सोचते वो बाहर भागा और सबसे आगे खड़ी सफ़ेद गाड़ी में बैठते दिलावर सेठ की तरफ भागा। दिलावर गाड़ी में बैठ चुका था। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने लगा था जब बारान इसके करीब झुका था। आज के लिए माजरत दिलावर सेठ, मेरे छोटा भाई घर पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। आज घर वादा करके आया था कि इसे बाहर लेकर जाऊंगा। मैं आज आपके साथ नहीं आ सकता। बारान के कहने पर दिलावर सेठ ने इसे बगौर देखा। वो लड़का कभी अपनी ज़बान से अपनी बहन का जिक्र नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि दिलावर सेठ इसकी फैमिली से अनजान नहीं था, वो सब जानता था बारान के मुताल्लिक़, पर वो हर बार इसे हैरान कर देता था। अभी मेरे साथ चलो, इसको बाद में ले जाना। दिलावर सेठ बात मुख्तसर करते दरवाज़ा बंद करने लगा था जब बारान ने दरवाज़ा थाम लिया था। सेठ जाना ज़रूरी है वरना वो, बारान ने बोलना चाहा था जब दिलावर सेठ सख्ती से उंगली दिखाते इसे रोका। गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर और जाकर गाड़ी में बैठ, दिलावर सेठ ने अब के सख्ती से कहा तो बारान लब भींचते दरवाज़ा बंद कर गया। मुंह के जाविये मुकम्मल बिगड़ चुके थे जब अचानक चेहरे पर किसी ने टी शर्ट फेंका। बारान ने गुस्से से फेंकने वाले को देखा तो वो दानिश था जो गाड़ी में बैठने का इशारा कर रहा था। बारान टी शर्ट पहनने गाड़ी में बैठा। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरने लगी। वो मुंह पर हाथ रखे अपनी फ़िक्रों में गिरा था कि न जाने कितने सफ़र के बाद गाड़ी झटके से रुकी तो अचानक गाड़ी के लड़के एक आवाज़ में चीखे। बारान ने नज़रें उठाकर सामने देखा तो जैसे पत्थर का हो गया। ये गली काफ़ी रंगीन थी। सामने ही कई घर बने थे पर जिनके बाहर जवान जवान लड़के बैठे थे और लड़कियां बेतकल्लुफ़ से इनके साथ खड़ी
खुश गप्पियों में मसरूफ थी। बारान के माथे पर बल पड़ गए। इनकी गाड़ी जिस घर के आगे रुकी थी वो जैसे इस जमाने का शीश महल था। सारे लड़के खुशी से अंदर गए थे जबकि वो वहीं गाड़ी से बाहर निकलता गाड़ी के पास खड़ा था। जब किसी ने कंधे पर हाथ रखा तो बारान चौंक कर पलटा। दिलावर सेठ मुस्कुराते इसे ही देख रहा था। चल अंदर, आज तुझे मालूम होगा दुनिया कितनी रंगीन है। दिलावर सेठ की जोमानी बात पर बारान लब भी चैन नफी में सर हिलाने लगा। सेठ, मैं अपनी सियाह अंधेरी दुनिया में खुश हूँ, मुझे रंगों से नफरत है। बारान का लहजा काफ़ी सख्त था। जब ही दिलावर सेठ की मुस्कुराहट गायब हुई, अंदर चल बैठ, पीठ पर थपकी देते इस पर दिलावर सेठ ने इनकार की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। इसके चेहरे के तासुरात सख्त हो चुके थे। बारान मजीद कुछ न कह सका था क्योंकि जानता था दिलावर को इनकार नहीं पसंद और अब वो वाकई इस दलदल में फंस चुका था कि चाह कर भी नहीं निकल पाता। अगर निकलने की कोशिश करता तो इसके पीछे इसके छोटे बहन भाई थे। वो वाकई बेयार और मददगार हो चुका था। ना सहारे के लिए कोई मजबूत कंधा था, ना छुपने की कोई जगह के। बारान दिलशेर को शिद्दत से अपने बाप का कंधा याद आया था कि पुश्त के इसका बाप कमज़ोर था, पर बेशक इसका बाप कमज़ोर था पर इतना मजबूत ज़रूर था कि बारान इसके पीछे छिप सके। अंदर कदम रखते रंग व खुशबू का एक जहां यहाँ देखने को मिला था। वो हैरान हुआ था। इसने इस जगह के बारे में बहुत सुना था पर कभी यहाँ आया नहीं था। ये बानोबाई का कोटा था। बानोबाई इनके आते ही नज़ाकत से दिलावर सेठ के सामने झुकी थी। बारान को इस जगह से कोफत व वहशत हुई थी। एक घिन सी इसके वजूद में सरायत करने लगी। इस रात को वो मंजर याद आया था जब इसने मेहरू को किसी गैर की बाहों में मचलते देखा था। क्या हुआ, तू ठीक है? दिलावर सेठ ने इसकी गैर होती हालत देखी तो पूछा तो बानोबाई इस नौउमर लड़के को देखने लगी जो 20-21 साल का था। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ, बारान कहते ही साथ वहाँ से निकलने लगा था जब दिलावर सेठ ने इसका हाथ पकड़ते इसे रोका। बैठ जा। तहकुमाना लहजे के साथ ज़बरदस्ती बारान को अपने साथ बिठाते वो एक तख्त पर बैठ गया। कुछ ही देर में रक्स की महफिल शुरू हुई तो मज़ीद रंग बिरंगी तितलियाँ इनके आगे पीछे घूमने लगी। ये तो ज़िंदगी का असल मज़ा है छोकरे, दिलावर ने बारान के जर्द रंगत को देखते कहा। इसे लग रहा था जैसे बारान को गुस्सा आ रहा है। दूसरी तरफ बारान के चेहरे पर ठंडे पसीने आने लगे थे जब एक नाजुक हसीना बारान के आगे झुक हाथ लहरा रही थी और इस चेहरे और कुशादा सीने पर छूने लगी। ये सब बहुत गंदा था दिलावर सेठ, मुझे जाने दो। ये सब बहुत गंदा है दिलावर सेठ, मुझे जाने दो, वो गुस्से से बोला तो दिलावर सेठ तंजिया हंसा था। जिस गंदगी में तुम आए हो ना बारान, वहाँ ये सब आम होता है। इन तवाइफ को देख रहे हो, इनके पास हमारे दुश्मन आते हैं, ना सिर्फ अपना माल छोड़ कर जाते हैं, अपने कई गहरे राज भी छोड़ते हैं। जिस्मानी लत्फ के अलावा भी ये हमारे बहुत काम आती हैं। वो बोलता जा रहा था कि यहाँ आना क्यों ज़रूरी था। दिलावर सेठ की बातों का इस पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ था। वो बहुत मुश्किल से इस वक्त तक यहाँ बैठा था जब तक दिलावर सेठ किसी नौउमर लड़की के साथ कमरे में नहीं चला गया था। अगले दिन फिर दिलावर सेठ इसे अपने साथ लाया था। कल की बनिस्बत आज इसकी हालत खतरे बेहतर थी। वो रक्स के दौरान खतरे पुरसुकून होकर वहाँ बैठा रहा पर वो यहाँ कुछ ख़ास करने में दिलावर सेठ के साथ शामिल नहीं हुआ था। दिलावर सेठ के कहने पर बानो ने इसे कोठे की सब खूबसूरत और अनछुई लड़की इसकी खिदमत में पेश की थी। वो लड़की बारान को लेकर कमरे में आई और इसे खुद को बेलिबास भी कर गई मगर बारान अपने कदम पीछे कर गया था। वो फौरन घिन और कराहियत महसूस करता कमरे से निकल गया था। फिर मुस्तकिल 1 महीना दिलावर सेठ के साथ यहाँ आने के बाद वो अब बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगा था। वो इस माहौल का, यहाँ की रंगीनी का आदी हो गया था। मुझे लगता है अब तुम्हें कोई चुन लेनी चाहिए और ख़ुसूसन इस जगह यहाँ अपनी मर्दानगी साबित कर देनी चाहिए, वरना ये सब तुम्हें नामर्द समझेंगे, बल्कि महीने पहले तुम्हारी की जाने वाली हरकत से समझते भी हैं। काफ़ी जहमुगैयाँ सुनी है मैंने। दिलावर ने हंसते हुए इसकी मर्दानगी पर कारी ज़रब लगाई थी कि बारान तिलमिला गया था।
مجھے فرق نہیں پڑتا کون کیا کہتا ہے، اس نے سختی سے نظریں پھیرتے ہوئے کہا تو دلاور کہکہا لگا کر ہنسا۔ جناب تم نہیں پیتے، شباب سے تمہیں الرجی ہے۔ اب تو میرے دل میں بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے، تم مرد ہی ہو نا؟ دلاور سیٹھ کے سوال پر باران نے خونخوار نظروں سے دلاور سیٹھ کو دیکھا۔ حد تک کہ احساس سے چہرہ لال انگارا ہو گیا تھا اور جبڑے بھنج گئے تھے۔ مجھے عورت ذات سے، اس کے وجود سے نفرت ہے، تو جس وجود سے گھن آتی ہو، شدید نفرت ہو، اس وجود پر باران دلشیر تھوکنا پسند کرے۔ کجا کہ اسے اپنی غربت سے نوازتا پھرے۔ ایک بے اختیار اور بے وفا مخلوق ہوتی ہے یہ عورت۔ وہ دنیا کی تمام عورتوں سے شدید بدگمان ہو چکا تھا۔ دلاور سیٹھ نے اس کی آنکھوں میں مخالف سے صنف کے لیے نفرت کی آنکھ دہتی دیکھی تھی۔ تو اس نفرت کو نکالو اپنے اندر سے۔ عورت پر اعتبار مت کرو، اسے پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھو، استعمال کرو اور پھینک دو۔ اس کا استعمال کرو اور قیمت ادا کرو، سر کا تاج نہیں پاؤں کی جوتی بناؤ۔ دلاور کی باتیں سنتا وہ کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ باران کو کشمکش میں دیکھ دلاور نے بانو بائی کو اشارہ کیا تو ایک نازک تتلی ہاتھ پکڑ کر باران کو اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ اس رات کے بعد باران دلشیر ایک اور گندگی کے دلدل میں پھنس چکا تھا۔ وہ قبول کرتا تھا کہ وہ واقعی ایسی دلدل میں ہے جہاں سے نکلنا اس کے بس سے باہر ہے۔